بہت دفعہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تاکہ دوسرے راستے کھل جائیں. What the street teaches you, nothing else does. پاکستان میں ویسی نمبرز کا فقدان ہے, ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہوتا, ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہے, لیکن اگر آپ پرسنٹیج وائز بھی دیکھیں کہ جو بھی کمپنی پاکستان آتی ہے ٹیک کی ہائرنگ کرنے کے لیے, اپنا بیک آفس بنانے کے لیے, وہ 10 بچے تو بہت زبردست طریقے سے ہائر کر لیتے ہیں, ادھر ادھر سے توڑ کے. 100 بچے ہائر نہیں ہوتے, 1000 تو آپ بھول ہی جائیں. جی السلام علیکم, دس از کنول مسرور فرام CXO گلوبل فورم. ہم نے ایک سیریز اسٹارٹ کی ہے CXO پوڈ کاسٹ کے نام سے, جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ CXO کا ایک ایم ہے کہ ہم نالج اکانومی پہ کام کریں. تو ہم اس طرح کے ایک امیزنگ گیسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ بلاتے ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکیں ٹورڈز دا نالج شیئرنگ. اور میں ہمیشہ اس چیز میں بڑا فارچونیٹ ہوں کہ ہمارے ساتھ جس طرح کے لوگ CXO میں جڑے ہوئے ہیں, دے آر آل امیزنگ. اور ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں. میرے ایک دوست ہیں, مینٹور ہیں, اور میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, گپ لگاؤں, اور ان کے ساتھ میں نے ڈیورنگ دس جرنی بہت کچھ سیکھا ہے, اور ہمیں بہت ساری چیزوں میں وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں. آج کل جو ہے ایک کافی بڑے ایک عہدے پہ فائز ہیں سرکار میں, اور ان کا ایک کارپوریٹ جرنی بھی ہے. آج ان سے زیادہ گپ شپ لگائیں گے. سر السلام علیکم. جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام کنول. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مائی لک کہ آج آپ ملے ہیں, اور ہمیشہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. ایز یو آر ان اسلام آباد ناؤ, تو وی ٹرائی ٹو سٹ سم ٹائمز. لاسٹ ٹائم ہم نے بڑا زبردست ایک ڈنر بھی کیا تھا, بڑا امیزنگ, دیٹ واز کیجول. تو سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ایک جرنی تھا, آپ پاکستان آئے ایک ٹائم پہ, آپ کا مجھے یاد ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جو پہلا میں نے آپ کا ایک ایونٹ دیکھا تھا ان IBA, تو وہاں سے مجھے آپ کا ایک انٹروڈکشن ملا, اور پھر میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا, اور میں بڑا امیز تھا کیونکہ اس کو پورا ہاؤس فل اور سب کچھ آپ نے بڑا امیزنگ وہ کیا تھا. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک تو آپ اپنا جو ایک جرنی ہے along with انٹروڈکشن وہ دے دیں, تو پھر ہم آگے ڈسکشن شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ کنول بلانے کا. آئی شوڈ کمپلیمنٹ یو اینڈ دا ٹیم کہ CXO کو کس طرح آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. ایک پورا نالج انیبلڈ کمیونٹی بنا رہے ہیں, جو کہ ان بہت ساری چیزوں میں ایگزسٹ کرتی نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے یہاں زیادہ ملنے ملانے پہ, کھانے پینے پہ زیادہ زور ہے, ایز اپوز ٹو مل کے وہ چیزیں سیکھنے کا, آپس میں ایک دوسرے کی انیبلمنٹ کرنے کا, جس سے چیزیں آگے بڑھیں. سو بہت مبارک آپ لوگوں کو اس جرنی پہ, اور انشاءاللہ آگے اللہ آپ کو مزید اس پہ ترقی دے. تھینک یو سر. جرنی بڑی سمپل سادہ ہے. کراچی میں پیدائش ہوئی, کراچی میں اسکولنگ ہوئی. جس طرح سارے بچے گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں, اس طرح گلی میں کرکٹ کھیلی. بلکہ کرکٹ نہیں, جو بھی سیزنل اسپورٹ ہوتا تھا, جو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا تھا, وہ ہم کھیلتے تھے. اچھا, ہاکی ہوتی تھی, گلی ڈنڈا. اچھا, گلی ڈنڈا میں نے کبھی نہیں کھیلا, لیکن گلی کے اندر بیڈمنٹن سے لے کے ٹیبل ٹینس, ہاکی, کرکٹ اور فٹ بال ایٹسٹرا, جو کھیل سکتے تھے. مطلب میں اسکول سے آ کے دوپہر کو کھانا وانا کھا کے نارملی بس نکل جاتا تھا, اور مغرب کے ٹائم پہ گھر میں داخل ہوتا تھا, اور تھرو آؤٹ دی آفٹرنون آئی واز سم ویئر اور دی ادر ڈوئنگ سم تھنگ اور دی ادر. اچھا, بڑی زندگی کی ایک خاص اسکل سیٹ اس سے آپ سیکھنے کو ملی کہ کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے, کمپٹیشن کو کیسے دیکھنا ہے, جو آپ سے بہتر کس چیز میں ہے ان سے سیکھنا کیسے ہے, ٹیم ورک کیسے کرنی ہے, جو لیڈرز جیسے بنے ہوئے ان کو ایمولیٹ کیسے کرنا ہے. تو اسکول اور گھر کی اپ برنگنگ تو بہت تھی, لیکن آئی تھنک اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا آگے جا کے, جب مشکل جگہوں پہ مشکل چیزیں کرنے پڑی. تو وہ والا ایک جو what the street teaches you, nothing else does, تو اس میں اسٹریٹ اسمارٹنیس آ جاتی ہے. میرے تو اسمارٹنیس کے لیے اسٹریٹ گیا, اچھا پیدا نہیں ہوا تھا شاید اس کے ساتھ, لیکن آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا شارپ کیا. شارپ تو نہیں, بٹ جتنا ہو سکتا. شرارتی تھے اس ٹائم پہ بہت زیادہ. اچھا, بہت زیادہ. میری انفیکٹ لاسٹ ویکینڈ ہی میری بیٹی نے میری والد سے پوچھا کہ بابا میں اور میرا جو چھوٹا بھائی جنید, ان میں زیادہ شرارتی کون تھا. تو حالانکہ میرے والد صاحب تھوڑے سیریس ٹائپ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جاوید زیادہ شرارتی تھا. So I guess زبردست, شور ہوں گا. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر آپ کا کالج اینڈ اس طرف آپ ایجوکیشن کی طرف چلے گئے, اینڈ یونیورسٹی.
وہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ جرنی تھی. سو او لیولس کیا, اے لیولس کیا, اور اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ جرنی آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی واز اپلائنگ سائملٹینیسلی لوکلی ایز ویل ایز گلوبلی. اچھا. تو آئی بی ایم میں اپلائی کیا, اور بہت دفعہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تاکہ دوسرے راستے کھل جائیں. ایگزیکٹلی. تو ہم 3-4 دوست تھے, ہم نے آئی بی ایم میں اپلائی کیا, ٹیسٹ پاس ہو گئے, انٹرویو ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اینڈ انٹرسٹنگلی میرا لسٹ پہ نام نہیں آیا. اچھا. میرے وہ 3-4 جو دوست ساتھ تھے سب کا آ گیا, میرا نہیں آیا. اچھا. بڑا مشکل ٹائم تھا وہ کہ وی آل ڈیڈ آل دس ٹوگیدر ایٹسیٹرا, بٹ کبھی کبھار خدا کو کچھ منظور ہوتا ہے, آپ کے لیے کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور اسی وقت مجھے یاد ہے 1 ہفتے بعد میرے والد صاحب آئے, ان کے ہاتھ میں وہ زمانے میں فیکس مشین پہ چلا کرتی تھیں, تو ہی ہیڈ دا فیکس دیٹ ہی ہیڈ ریسیوڈ فرام پرڈو یونیورسٹی, ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے امریکہ میں, جس میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. ویری نائس. اس میں ہو گیا تھا ایک یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آسٹن میں ہو گیا تھا, وہ 2 یو ٹی آسٹن جس کو کہا جاتا ہے, ان دونوں میں سے پھر آئی چوز پرڈو, اور پھر وہاں سے ایک امریکہ کی جرنی کی شروعات ہوئی. 4 سال کالج کیا, اس میں بھی بڑے ایک انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی رہیں. یہاں سے پڑھنے گیا تھا مینجمنٹ, انڈسٹریل مینجمنٹ, تھوڑا سا ہمارا انڈسٹری کی طرف رجحان بھی تھا ان پاکستان فرام دا فیملی بزنس پرسپیکٹیو. بٹ اوور دا کورس آف دا 2 years میرے ایک چاچا جو کہ از ان دا ٹیک ورلڈ, CIO ورلڈ میں ہوتے ہیں امریکہ میں, وہ اور میرے والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے اپنے کسی کام سے. تو ہم سب نے مل کے اس بات پہ بات کی کہ یہ جو آئی ٹی کی طرف اور ٹیکنالوجی کی طرف سب معاملہ جا رہا ہے, تو مے بی آئی شوڈ فوکس ان مائی کالج کریئر آن مور آئی ٹی سائڈ آف تھنگز ایز ویل. تو اپنا میجر اور مائنر میں نے فلپ کیا. میں مینجمنٹ میجر تھا اور آئی ٹی میں مائنر تھا, اس کو میں نے آئی ٹی میجر اور مینجمنٹ مائنر کیا. تو آخری کے 2 سال پھر میں نے اس پہ فوکس کیا, اور بڑا انٹرسٹنگ الحمد للہ فاؤنڈیشنل ایلیمنٹ بن گئی آن نیٹورکس, سیکورٹی, ایپلیکیشنز, ڈیٹا, دس دیٹ اینڈ دی ادر, جو فاؤنڈیشن ہے ٹیک کے. اب تو وہ کالج میں ایک موقع مل گیا. پھر میرے سینئر ایئر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اپرچونیٹی ملی والٹ ڈزنی ورلڈ میں انٹرنشپ کرنے کی. اچھا. ان کے ٹیک ایریا کے اندر, وہ دیٹ بیکیم اے بگ انیبلر. اینڈ دین میں جب گریجویٹ ہو رہا تھا تو there were multiple offers, but I chose Ernst & Young, which is a premier consulting organization of the world, one of the big 4, پہلے big 5 ہوتے تھے. ان کا جو ٹیکنالوجی کنسلٹنگ کا ارینا تھا اس میں آئی گاٹ انڈکٹیڈ. وہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ جرنی تھی کیونکہ دے سم ہاؤ فاؤنڈ ون آف دا بیٹر مائنڈز اینڈ بیٹر فوکس پیپل. پہلے تو کچھ عرصہ دیکھتا رہا کہ ہاؤ ڈو آئی فٹ ان ٹو دوز بیٹر مائنڈس, بٹ آئی گیس کچھ 1-2 چیزیں کنٹریبیوٹ کرنے کی تھیں. وہ جرنی تھوڑا سا چلی, وہیں سے پھر پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی جرنی اسٹارٹ ہوئی. وہ جرنی کے بعد پھر اور کچھ مڈ سائز کنسلٹنگ آرگنائزیشنس کی جرنی ہوئی. وہاں سے کرتے کرتے ایکسیڈنٹ آفٹر ایکسیڈنٹ آفٹر ایکسیڈنٹ, کبھی کچھ اپرچونیٹیز آتی رہی, دروازے بند ہوتے رہے. جیسے آئی بی اے کا ہوا تھا, کچھ نئے کھلتے رہے. ایک اس طرح کا دروازہ کھلا, میں ایک کانسرٹ پہ تھا ایک دوست مینٹور کے ساتھ, میرے ساتھ گریجویٹ اسکول میں ہوتا تھا, جس میں بعد میں جانے کا موقع ملا نارتھ ویسٹرن پہ. تو اس نے مجھے کہا کہ ایک یونیورسٹی ہے جو شکاگو میں اس وقت رہتا تھا, ڈیپول یونیورسٹی, اس کا CIO جا رہا ہے. تو وہ گریجویٹ لیول کا CRM کا کورس پڑھاتا ہے. اچھا. ماسٹرز پروگرام میں. تو وائی ڈونٹ یو گو ٹیچ دیٹ. تو میں نے اس سے بولا کہ یار میرا ٹیچنگ ویژن سے کیا تعلق ہے. تو اس نے کہا کہ یار یہ ٹاپک تمہیں ویسے ہی آتا ہے, تم پریزنٹ بھی اچھا کر لیتے ہو, وائی ڈونٹ یو ٹرائی اٹ. تو وہ ایک نئی جرنی کا ایکسیڈنٹل ایک آغاز ہو گیا کہ مجھے ایک ٹیچنگ پوزیشن مل گئی ایڈجنکٹ پروفیسر کے طور پہ, ڈائریکٹ ماسٹرز پروگرام کو پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی ان امریکہ.
اور وہیں سے ایک اور چیز کھلی, وہیں سے ایک سیلس فورس کی جاب آ گئی, وچ بیکیم اے بگ چینجر فار می ایز ویل ان مینی ڈفرنٹ ویز. تو آہستہ آہستہ یہ جرنی ایک سے دوسرے سے تیسرے سے ایٹسیٹرا, بہت ساری چیزوں کو میں پلان کرتا رہا, کچھ پلاننگ کے تحت ہوئی, کچھ ایکسیڈنٹل ہوئی, لیکن الحمدللہ بڑی اچھی جرنی ہوئی. اور پھر اس کے بعد پھر پاکستان آ گئے. زبردست. آپ مجھے یاد ہے کہ آپ کے میں ایک ویب سائٹ بنا رہا تھا کسی زمانے میں, آئی گیس آپ کے ماموں تھے ڈاکٹر جواد, تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ آئیں, میرے جو ہیں بھانجے ہیں, ان کا ایک شو ہو رہا ہے IBA میں. تو آئی واز ایکچولی فارچونیٹ انف کہ میں گیا وہاں پہ, اور پھر میں نے دیکھا پورا ہاؤس فل ہوا ہے, ایک ایسا بندہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس ایکو سسٹم کے اندر. اور آپ ایک انٹرویو کر رہے تھے, 3 لوگ تھے اس میں, غیاث صاحب تھے اور اسد عبداللہ تھے اینڈ دین جنید تھے. تو وہ ہم نے دیکھا ہاؤس فل, اور میں نے کہا پتہ نہیں کون لوگ آ گئے ہیں. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جو آپ کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن ہوا ہے, اور وہ میں بڑا اس وقت انسپائرڈ ہوا کہ یار ایک بندہ آیا ہے اور پاکستان میں, اور اس نے آتے ہی جو ہے وہ سیشن بھی بڑا زبردست تھا. ابھی بھی آئی گیس وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. سو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ آپ آئے تو آپ ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے آؤ گے, بیکاز ایک بچپنے کا تو ٹائم جو گزرا ٹھیک ہے آپ کا ایک ہوا, اس کے بعد آپ کو ایک گلوبل ایکسپوجر ملا, آپ ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے آؤں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یار پاکستان آ کے میں نے یہ سرو کرنا ہے. مگر آپ آئے اور آپ کو پھر کیا چیزیں جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ملیں, اور آپ نے کہا نہیں یار ادھر تو کام کرنا ہے. سو کافی بڑی انٹرسٹنگ ہوئی جب ارادہ کیا واپس آنے کا, آنا شروع ہوئے. تو انیشل پہلا جو 6-8 مہینے تھے, سال وغیرہ, وہ آئی واز فوکسنگ آن مور گلوبل کلائنٹس, بیکاز عادت بھی وہی تھی, انہیں سے بات چیت کرنے کی عادت تھی ایٹسیٹرا. پاکستان کا ورک انوائرمنٹ ایسے پتہ نہیں تھا, سمجھ نہیں تھی, بیکاز یو رائٹ, جب آپ بچپن میں پاکستان میں پل بڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیرامیٹرز اور پھر ورکنگ انوائرمنٹ پروفیشنل کے پیرامیٹرز بہت زیادہ ڈفرینس, اور اس میں بہت ساری ایسپیکٹس آف لائلٹیز اینڈ ایتھنیسٹیز اینڈ ریلیجیوسٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں, جو کہ نیسسریلی صرف اسکل سیٹ کو نہیں, وہ باقی چیزوں پہ زیادہ آپ کو کام مل رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو آتا جاتا کیا ہے. اور یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہمارے ملک کی. تو جب واپس آیا تو آئی ویری کوئکلی ریئلائزڈ کہ یہ بڑا آسان ہے کہ آپ شام کو 6 بجے اپنا کام شروع کریں اور صبح 3 بجے تک کام کریں, امریکہ کے کوئی نہ کوئی کلائنٹس کو فوکس کرتے رہیں, یورپ کے, لیکن پھر نہ آپ کی کوئی فیملی لائف ہے, نہ کوئی فرینڈس کی لائف ہے, نہ کوئی وٹ ایور, بچے کیسے آپ ان کو فوکس کریں گے ان پہ اینڈ آل آف دیٹ, اور پھر آپ کے سائیکلس بھی آف ہو جاتے ہیں ایٹسیٹرا. تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لوکلی کام کروں اینڈ لوکل ایکو سسٹم کو دیکھنا شروع کروں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اینڈ اس میں بھی کچھ انٹرسٹنگلی ایکسیڈنٹل چیزیں ہوئیں. مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا کہ یو گو میٹ سرٹن ٹائپس آف لیڈرز ان ڈفرنٹ انڈسٹریز. اس میں سب سے پہلے مجھے کچھ میرے جو بینکر دوست تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ بینکوں پہ فوکس کریں. اینڈ وداؤٹ مچ, ابھی میں نے کوئی بہت فوکسڈ ایفرٹ نہیں اسٹارٹ کی تھی, اسٹارٹیڈ گوئنگ پلیسز, اور جا کے میں نے بات کرنی شروع کی. ایک بینک پہنچا, لارج بینک, اس کے CEO سے ملا. یہ 2016 کا اینڈ ٹائپ ہے یا 17 کا شروع, سم تھنگ لائک دیٹ. بات چیت شروع کی, اس کو پورا ڈیجیٹل انوویشن سمجھایا, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جرنی سمجھائی, ہاؤ آرگنائزیشنز گو ڈیجیٹل, دے بیکم آٹومیٹیڈ, ایفیشینٹ ایٹسیٹرا. کنسیپچولی ریئلی لائکڈ اٹ. کچھ تھوڑے بہت اس وقت تک یہ اس طرح کے اتنے سیمینارز وغیرہ پاکستان میں یا کوئی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن پیپل انڈرسٹوڈ کہ یہ اس طرف چیزیں جانے شروع ہو گئی ہیں اور کچھ حد تک جا بھی رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست ہے, آپ میری ٹیم سے ملیں, ان کو بھی گائیڈ کریں, اور پھر لیٹس سی ہاؤ وی کین انگیج یو, یور آرگنائزیشن ایٹسیٹرا. میں نے اس طرح کا اسٹرکچر بھی آیا تھا کہ آہستہ آہستہ میں نے تھوڑی کمپنی شروع کر دی تھی پاکستان میں, بیک اینڈ امریکہ بیس میری کمپنی ویسے بھی اس وقت تھی, جو کہ جس میں میرے بہت سارے ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹ ساتھ جڑے ہوئے تھے. پیچھے سے بیک اینڈ سے ہم سپورٹ کرتے تھے بہت ساری چیزیں. تو جب ان کی ٹیم سے میں ملا, وہ بڑا میرے لیے ایک آئی اوپنر تھا. اس میں CFO, ان کے CIO, ان کے ہیڈ آف IT, ہیڈ آف HR بیٹھے ہوئے تھے, CHRO, یہ 3 یا شاید ایک اور بھی تھا. تو وہاں جب ڈیجیٹائزیشن میں بات شروع ہوئی
تو مجھے ایک CFO کہتا کہ واٹ ڈز دس ڈیجیٹائزیشن ڈو فار می، واٹ ڈز دس ڈیجیٹل ڈو فار می. تو مجھے بڑا عجیب لگا سوال. اگر 2017 کے شروع میں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ڈیجیٹل میرے لیے کرتا کیا ہے، تو یا تو یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یا اس کو پتہ نہیں ہے، یا مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے. اینڈ اگین یا دی امیریکن مائنڈ سیٹ اس وقت کہ اتنا عرصہ ادھر کام کیا ہوا تھا، یو ٹک تھنگس فار ایبسولوٹ ویلیو ناٹ فار وٹ ایور. میں باہر جب آیا تو میں نے وہ جو پرسن ہو سینٹ می ٹو دیٹ بینک، میں نے کہا یہ لوگ ابھی ریڈی نہیں ہیں، ابھی ہمیں کچھ اور طریقے سے دیکھنا پڑے گا. وہ بڑا سوچا اس کے بارے میں، لوگوں سے بات کی. تو مجھے کسی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا کہ یار تم ان ساروں کی دکان بند کر رہے ہو. میں نے کہا کیا مطلب میں دکان بند، میں تو انیبلمنٹ لے کے جا رہا ہوں. کہتے بھائی آٹومیشن، ڈیجیٹائزیشن، ٹرانسپیرنسی لے کے آتی ہے ان ساروں کے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آدمی کرپٹ تھا، میں کہہ رہا ہوں جو پورے اکراس پوری انڈسٹری میں جس طرح لوگ چل رہے ہیں، یو آر ایکچولی ٹیلنگ دیم کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ دا وے یو ڈو یور ورک. روڈ بلاکس اور اب نئی طریقے سے کام ہوگا. وہ اٹس اے بگ چینج مینجمنٹ ایکسرسائز، یہ ہوگا نہیں. میں نے کہا کریں کیسے، کیا کریں. میں ریئلائز کہ ہمیں ٹاپ لیول پہ جو ان کے لیڈرز ہیں یا بورڈ ممبرز ہیں ایٹسیٹرا، ان کو گائیڈنس دینی چاہیے کہ ڈیجیٹل انوویشن ہوتی کیا ہے ایٹسیٹرا. تو میں کیونکہ کراچی بیس تھا، میں نے اپوائنٹمنٹ لی IBA میں. وہاں ہوتے تھے ڈاکٹر اظہار اس وقت ایگزیکٹو ایجوکیشن کے ہیڈ. ان سے تھوڑی بات چیت شروع کی. وہ بڑے اچھے، وہ ہی واز اے ایکس فارما گائے، انڈرسٹوڈ موسٹلی کارپوریٹ ایٹسیٹرا. تو انہوں نے 5 منٹ میں اپنا جو نمبر 2 پرسن بلا لیا، کامران بلگرامی، کہ آپ بھی آ جائیں، یہ کچھ انٹرسٹنگ بات چیت ہو رہی ہے، لیٹس سی وٹ وی کین ڈو ود دس ایز ویل. کیونکہ انفیکٹ کامران اب ایگزیکٹو ایجوکیشن کے ہیڈ ہو گئے. ہاں. تو جب وہاں پہ بات چیت شروع ہوئی تو وی کنسیپچولائز کہ ہم ڈیجیٹل انوویشن، ڈیجیٹل تھنکنگ جو کہ پاکستان میں کوئی اس طرح نہیں سوچ رہا، یا کسی کی ابھی تک وہاں ایکسپوجر نہیں ہے، یا وٹ ایور آ جائے گا آہستہ آہستہ، اس کو شروع کیسے کریں. تو وی کریٹڈ اے پروگرام، اے سیمینار، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. وی کال اٹ ڈیجیٹل انوویشن فار دا نیکسٹ جنریشن آف کسٹمرس. لانگ نیم، بٹ کسٹمرس کیونکہ ایوالو ہو رہے تھے، اسمارٹ فون سب کے پاس آ گئے تھے، یہ نیچرل نیکسٹ اسٹیپ ویسے بھی تھا. اور آہستہ آہستہ بہت ساری آرگنائزیشنز اپنی ڈیجیٹل جرنیز کی طرف سوچنا شروع ہو گئی تھیں. اٹس ناٹ ان اے ویری اسٹرکچرڈ وے، بٹ کہیں نہ کہیں آنا شروع ہو گیا تھا. اور بہت پاکستان میں ویسی بیک آفس کا تو کتنا سارا کام ویسی ہو رہا تھا، جتنی آرگنائزیشنز پی سیپ، پاشا، منسٹری آف IT کام کر ہی رہتے اتنے سالوں سے. تو آئی ریئلائز کہ اس کو ہم نے اسٹرکچر کیسے کرنا ہے. تو ہم نے وہ سیمینار کو 3 حصوں میں بریک کر دیا، جو آپ نے ذکر کیا نا کہ کون کون بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. ہم نے کہا کہ بھئی جو ایک جنرل پارٹ ہوگا جس میں پوری ڈیجیٹل انوویشن سمجھائیں گے اینڈ آل آف دیٹ، وہ میں کروں گا. اینڈ دین آئی ول ٹاک ٹو سم ون ہو ریپرزینٹس اے لارج کارپوریشن، جس میں ہم نے ریاض خان کو بلایا فار اینگرو. دین ول ڈو فیملی بزنس، جس میں اسد عبداللہ کو بلایا، جس میں بہت سارے سرل، کتنے سارے IBL ایٹسیٹرا. اینڈ دین فار اسٹارٹ اپس آئی تھاٹ کریم واز دا تھنگ. اس وقت تو بوم تھا جی، بوم تھا. فارچونیٹلی جنید میرا چھوٹا بھائی واز رننگ اٹ فار پاکستان، تو دیٹ بیکیم این ایزی ون ایز ویل. تو ہم اس طرح اس پروگرام کو لے کے چلے. اور میرے لیے بھی ایک پاکستان میں ایک نیا ایکسپیرئنس تھا کہ کس طرح ہم اس کو ان تینوں فیکشنز کو بریک کر کے ایک تھاٹ لوگوں کے دماغ میں ڈالیں کہ بھئی یہ اس طرف سوچنا شروع کر دیں اگر نہیں کیا ہے. اور بڑا اچھا رہا وہ، بیکاز وہاں سے نکل کے پھر ہمیں ملٹیپل ریکویسٹ آئیں. کچھ ریکویسٹ تھیں کہ کچھ ہمیں ڈیجیٹل انوویشن فار فارما، فار بینکنگ، فار FMCG وغیرہ ویری سیکٹر اسپیسیفک کچھ چیزیں کر دیں. کچھ آئیں کہ جی ہمیں کچھ کنسلٹنگ دے دیں، ٹرانسفارمیشن روڈ میپس بنا دیں ایٹسیٹرا. دیٹ بیکیم اے گڈ انیبلر فار بزنس ایز ویل. لیکن میرا مائنڈ سیٹ صرف اس وقت بزنس لینا نہیں تھا. میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ بننا چاہیے جس میں لوگوں کو ایک اوور آل ٹیک کی سمجھ ہو، لوگ اس طرف جا رہے ہوں، تو پھر ان کو پھر اویئرنیس کی ضرورت ہے. بندہ
کوئی پروڈکٹ بھی بیچے یا سروس بھی بیچے, ورنہ ایسی خام خواہی جب نیڈ نہیں ہوگی تو اور آئی ڈونٹ بلیو کہ جسٹ بیکاز آپ کے پاس ایک شائنی نیو پینی ہے اب آپ بس وہ اس کا منجن بیچ دیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. آئی بلیو کہ جب انیبلمنٹ ہوگی ان کو بھی اپریسیشن ہوگی, آپ کو بھی کام کرنے میں مزہ آئے گا. بیکاز میرا کوئی بھی زندگی کا پہلو اس طرح نہیں ہوتا کہ میں ون اینڈ ڈن نہیں کرتا. آئی بلیو ان اے جرنی, آئی بلیو ان اے ریلیشن شپ لانگ ٹرم. آپ نے پہلے جا کے ان کو کوئی انیبل کیا, وہ اپنا کچھ کام کریں گے, پھر دوبارہ آئیں گے, پھر آپ ان کو انیبل کریں گے, اور سیدھے سیدھے اس سے مطلب آئی ڈونٹ ٹرائی ناٹ ٹو ٹیک پیپل فار اے رائڈ. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ان مائی پاکستان جرنی, اور وہاں سے بہت سارے پھر معاملے شروع ہوئے. پھر انکیوبیشن سینٹرز جو بن رہے تھے وہ بنے وہاں پہ. پھر کراچی والے میں بیکیم اے مینٹور, تو ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم سمجھنے کا موقع ملا کہ لوکلی یہ کیسے ایوالو ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز تھیں جو کہ کانفرنسز کرنا شروع کر رہی تھیں. جہانارا ہیز بن دا کارنرسٹون, ڈسرپٹ ہے, آئی تھنک ڈسرپٹ ہے بڑا زبردست. پھر ایک مومنٹم بھی تھا, اوشن بوائز, دا جعفری بردرز, انہوں نے کیا, ٹرینڈ سیٹ کر دیا. میں نے نہیں کیا. دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹائمنگ آہستہ آہستہ آ رہی تھی, وہ کوئی کلیکٹم اس کا نہیں بن رہا تھا, اینڈ وہ بننا شروع ہو گیا. انفیکٹ مومنٹم میں آصف کالڈ می ون ڈے, ہی سیڈ جاوید بھائی 2 دن آ کے آپ پلیز میرے آفس میں بیٹھ جائیں, بیکاز ہم نے اس کا پورا اسٹرکچر بنانا ہے کہ ہم نے لوگوں کو پروگرام کس طرح فلو کر کے لے کے جانا ہے. تو مومنٹم کا ان کے ساتھ مل کے ایک دفعہ بنایا. اس میں I looked at it in 2 different ways. I looked at it کہ میں کیا contribute کر رہا ہوں کہیں بھی. That's been the cornerstone of how I do things as well. But I also looked at that as a learning opportunity for me. Because یہ ساری جو جرنی ایسک چیزیں تھیں, چاہے وہ IBA کے ساتھ تھا یا NICs ڈفرینٹ کے ساتھ تھا یا یہ سارے کانفرنسز کے ساتھ تھا, مجھے ایک لوکل ایکو سسٹم سمجھنے کا موقع مل رہا تھا. مجھے پلیئرز سے ملنے کا موقع مل رہا تھا کہ کون کون ہے, کس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. پھر اسی طرح جتنے یہ مائیکروسافٹ, SAP, اوریکل کے لیڈرز ہیں, ان کے ساتھ انٹرپرائز کمپیوٹنگ کی چیزیں سمجھنے کا موقع ملا. سافٹ ویئر ہاؤسز جتنے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, ڈیٹا سینٹرز میں کیا ہو رہا ہے, ایٹسیٹرا. تو وہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ دیکھا کہ ایکو سسٹم تھوڑا سا شیپ ہونا شروع ہو گیا. تو 2019 میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا ڈان کے ایک ارورا میگزین کے اندر. اٹ واز اراؤنڈ پاکستان's ڈیجیٹل ریالٹی. اینڈ اس پہ میں نے پھر آئی ان مائی اون مائنڈ میپڈ کہ جب تک یہ حکومتی پالیسیاں ایکسیٹرا, اس کے بعد آپ کی انڈسٹری, انکیوبیشنز, آل آف دس, اور یہ جو پوری یونیورسٹی کو سسٹم ہے جس میں ساری آپ کی HEC ایٹسیٹرا سب آتا ہے, جب تک آل آف دس ڈزنٹ میٹ اپ ٹوگیدر دیر از نو ڈیجیٹل پاکستان. اس پورے آرٹیکل کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا. صحیح. اور اگین اندر ایکسیڈنٹ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ میں STGA کے لانچ پہ گیا, تو جو عامر ہاشمی صاحب جو فاؤنڈنگ چیئرمین تھے, وہ سلائڈ پریزنٹ کر رہے تھے آف اے ٹرپل ہیلکس ماڈل دیٹ ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ انڈسٹری, ایکیڈیمیا اینڈ گورنمنٹ از ورکنگ ٹوگیدر ان دس ایکٹ ٹو میک اے ٹیک ایکو سسٹم فار پاکستان. میں نے کہا یہ تو ٹرانسلیٹ ہو گیا. نہیں, ٹرانسلیٹ ان دا سینس کہ اٹ واز ویری کمفرٹنگ ٹو سی کہ دیر ادرز ان پاکستان ایز ویل جو کہ اس تھاٹ کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ لے بھی چکے ہیں. سو دین دیٹ بیکیم دیٹ اسٹارٹ آف دیٹ جرنی. سو آئی تھنک یہ وہ تھا کہ آپ ایک کارپوریٹ ورلڈ سے آپ جو ہے, میں بیوروکریٹک پتہ نہیں کہوں یا نہ کہوں, بٹ ایک سرکاری اس میں آپ آ گئے. تو آپ کو مطلب ویسے اوور آل آئی نو کہ پاکستان میں بہت گیپس ہیں, ہم اسٹل جرنی میں ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, اور وہ ایک ایوالونگ پروسیس چلتا رہے گا, اور اس میں بہت حد تک یہ جو IT کمپنیز ہیں یا جو کارپوریٹ انڈسٹری ہے وہ تھوڑا سا انوالو ہو رہی ہے. آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس گروتھ کی طرف, ہم ایوالو کر رہے ہیں, اور یہ جو گیپ ہے اس کو ہم فل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے کنسیڈرنگ اس وقت کی جو سچویشنز ہیں؟
دیکھیے میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ میں نے ابھی آرٹیکل کا ذکر کیا. جی ابھی آپ کا ریسنٹ بھی ایک آرٹیکل آیا, میں وہ بھی چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. So I look at these as my thinking milestones of Pakistan's digital journey in my own way, not in someone else's mapped way. ایک 2017 میرے لیے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. میں آیا, میں نے یہ چیز دیکھی اور اپنے دماغ میں میپ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, میں کہاں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ایٹسیٹرا. 2019 کا آئی ریئلائز کہ یہ چیزیں کنیکٹڈ نہیں ہیں, اور اب ہم 2023 میں بیٹھے ہیں. یہ ابھی میں نے دسمبر میں ایک آرٹیکل لکھا اسی طرح, آئی کالڈ اٹ ری امیجننگ پاکستان ایز اے ٹیک اکانومی. اور اس میں 9 سے 10 بڑے ٹارگیٹڈ میں نے پوائنٹس ڈالے ہیں جو کہ اب کی میری ریڈ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایوالو کر گئی ہیں, وچ از ویری کمفرٹنگ ٹو سی. اور وہ اسی آئی بی اے کے ٹائم پہ مجھے یاد ہے جب میں نے جب یہ ڈیجیٹل انوویشن کے ہم وہ بنا رہے تھے کورسز ایٹسیٹرا, تو میں نے 2 چیزیں کی. ایک تو ہم نے فارما کے سی ای اوز کو بلایا, تو ان 15 سی ای اوز سے میں نے پوچھا ڈیجیٹل واٹ ڈز اٹ مین ٹو یو. تو وہ فیس بک کی باتیں کر رہے تھے. وہ دے ور ناٹ دیئر, وچ از گڈ. ایٹ لیسٹ وی نیو کہ بیس لائن کیا ہے, کہاں سے ان کو اسٹارٹ کرنا ہے. پھر میں نے یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کا ایک ڈائریکٹرس ٹریننگ کی, وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا 5th day آئی وینٹ ٹو دا ہیڈ آف PICG اینڈ آئی سیڈ کہ ویئر آر وی وتھ ٹیکنالوجی گورننس فار بورڈس. وہ بھی کسی نے نہیں سوچا ہوا تھا, وہ بھی ایک پورا ماڈیول بنا کے دیا ان کو. اچھا. تو وہاں پہ ٹریننگ میں بہت دفعہ بورڈس کی کراتا رہا ہوں, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بینکوں کی ایٹسیٹرا. IBA کے تھرو بہت سارے بورڈس کی ٹریننگس کرائی ایٹسیٹرا. تو now that I look at it, یہ 2022 کا اینڈ واز مائی نیکسٹ ٹچ پوائنٹ ویئر آئی سیڈ کہ اچھا اب now that I have some glimpse into bureaucrat, تو میں کہیں سے نہیں کہوں گا nothing about me says bureaucracy. تبھی آج ہم بیٹھے ہیں. اتنا بلنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے بیوروکریٹ ہوتے نہیں ہیں. بٹ میں نے جب اس آرٹیکل کو, میری ٹیم نے مجھے ہیلپ کیا اس کی ریسرچ کے اندر بھی, جب وہ دیکھنا شروع کیا تو ایسٹ کہ اگر ہم دیکھیں کہ کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں اور کون سے ہیں جو جڑے ہوئے نہیں ہیں اور کون سے ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں. صحیح. تو اس کو بڑا آبجیکٹیولی ہم نے دیکھنا شروع کیا. پالیسی کے حوالے سے اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ بہت ساری پاکستان میں پالیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ہو گیا. اور یہ ابھی سے نہیں ہے. اگر آپ منسٹری آف IT کی, اسٹیٹ بینک کی, SECP کی, اپنا STGA کا ایکٹ ایٹسیٹرا, بہت سارے ایسے لاز اور پالیسی دیکھیں جو کہ ٹیک کو انیبل کرتے ہیں, وہ کافی حد تک چیزوں کی کلیئرٹی کو آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں. اوکے. ناؤ آر دے کمپلیٹلی دیر؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. کیا وہ پالیسیاں بہتر ہو سکتی ہیں؟ 200%. کیا ان سب پہ پورا کام ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ کسی نے سوچ کے وہ پیپر پہ ڈال ضرور دیا. اینڈ اس میں منسٹری آف IT کو, SECP کو, اسٹیٹ بینک کو, باقی ریگولیٹرس کو ڈیفینیٹلی داد دوں گا کہ انہوں نے کافی چیزوں کو انیبل کر لیا, اسپیشلی اسٹیٹ بینک. ہمارا یہ جو سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک ہے, بڑا پروگریسو ریگولیٹر ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہے, وہ ایک اور آرٹیکل کا ذکر آ جائے گا پھر, جو بینکوں کے حوالے سے اب جو وہ 5 لائسنسز آئے ہیں اس پہ الگ سے بات کر لیتے ہیں. تو دے ہیو پٹ ان a lot of efforts towards building this groundwork for a tech ecosystem. یہ ایک چیز ہوگی. دوسری چیز جو ہمارا ٹیک ابھی تک ہے نہیں, وہ ٹیک کوئی نیریٹو نہیں بنا ہے ہمارے ملک. جی بالکل. جب میں اب ڈفرینٹ ہمارے جو سفارتی ادارے ہیں جو پورے ملک میں ہماری پورے دنیا میں ہمارے مشنز گئے ہوئے ہیں, جب ان سے بات چیت کرتے ہیں تو when they have to sell the concept Pakistan or brand Pakistan, they are still selling Kinu and pink salt, right? Yeah, textile. They have not been educated well enough to know کہ جو یہاں پر ٹیک ایکو سسٹم کی کہانی بن رہی ہے وہ ہے کیا. بہت سارے ان کی اپنی نان ٹیک نالج ہے, بہت ساروں کی اکراس دا بورڈ. بہت ساری ہم نے ایز سچ کوئی برانڈنگ ایز سچ کی نہیں.
ایک بڑا اچھا لوگو بنایا ہے سال 2 پہلے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے، ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان، ہاں رائٹ. اس لوگو کے اراؤنڈ ہمیں پورے ملک کو الائن کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو اے ان کرکٹنگ سینس وی ڈونٹ ہیو اے بابر اعظم اور شاہین افریدی اور شاداب آف ٹیک رائٹ ناؤ. کیا بات ہے. اچھا. جن پہ بچے یہ سوچ کے کہ آئی وانٹ ٹو بی دیٹ ٹیک انیبلر. تو آئی ٹی ہیروز کی آپ بات کریں گے. آئی ٹی ہیروز کی بڑی ضرورت ہے. اور وہ کس طرح بنیں گے؟ وہ اس طرح بنیں گے کہ آپ کو ہر لیول پہ اس کی انیبلمنٹ کرنی ہے، اسکولوں سے لے کے، کالجوں سے لے کے، مدرسوں سے لے کے ایٹسیٹرا. اس میں آرٹیکل میں نے یہ بھی تھوڑا ذکر کیا ہے کہ جب آپ نیریٹو بنا رہے ہوں یا یہ پورا ایک برانڈنگ چیز بنا رہے ہوں تو ہم کس طرح ملک میں جو انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے اس کو استعمال کریں. ایکسلنٹ. لیبز نہیں ہیں لیکن اسکولوں میں جن میں لیبز ہیں ان میں آفٹر اسکول وہ لیبز خالی پڑی ہوتی ہیں. بالکل بہت ساری چیزیں. یونیورسٹیز میں بھی یہی حال ہے، خالی میں بھی یہی حال ہے وغیرہ. HEC کو بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسکلز نکل رہی ہیں وہ اس لیول کی ہیں کہ نہیں. نا اس میں ایک خوش قسمتی کا کام ہے اور ایک بہت بدقسمتی کا کام ہے. خوش قسمتی والی بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے اس طرف اب ان کا رجحان ہو گیا ہے، لیکن کیا وہ اس لیول اور کیلیبر پہ آ گئے ہیں کہ وہ اس طرح لوکل ٹیک ایکو سسٹم اینڈ دین گلوبل ٹیک ایکو سسٹم میں اس لیول سے کنٹریبیوٹ کر سکیں. رائٹ. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. رف نمبرز ہیں لیکن 6 لاکھ بچہ ملک میں جو کسی نہ کسی آئی ٹی، ڈیٹا، انفارمیشن، اینی تھنگ یا انجینئرنگ وغیرہ کی ڈگریاں لے کے باہر نکلتا ہے. اوکے. 6 لاکھ بچے. اس میں سے صرف 10% بھی نہیں ایسے ہوتے. مجھے تو کسی نے 3,000 2,500 کا وہ دیا تھا، بٹ 2,500-3,000 بچے، زیادہ سے زیادہ 5,000-8,000 بچے ہوں گے جو کہ immediately deployable ہیں to client sites globally. Out of 600,000. Right. Again, these are پاکستان میں ویسی نمبرز کا فقدان ہے، ایکچوئل ڈیٹا نہیں جیسے ہیں، ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہے. لیکن اگر آپ پرسنٹیج وائز بھی دیکھیں، ایک اس میں ٹروتھ اس لیے نظر آتا ہے کہ جو بھی کمپنی پاکستان آتی ہے ٹیک کی ہائرنگ کرنے کے لیے، اپنا بیک آفس بنانے کے لیے، وہ 10 بچے تو بہت زبردست طریقے سے ہائر کر لیتے ہیں، ادھر ادھر سے توڑ کے. 100 بچے ہائر نہیں ہوتے. 1000 تو آپ بھول ہی جائیں. ٹرین کرنا پڑتا ہے ان کو پروسیس. اور 130 ملین کا یوتھ بلج ہے، اور اگر آپ انڈر 40 لے آئیں تو 170 ملین ہے. مطلب وی آر سٹنگ ایٹ اے گولڈ مائن آف پیپل ویئر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرف ہون کر لیں تو وہ بڑا کچھ جا سکتا. پھر پچھلے کئی سالوں میں ایک بڑی زبردست برانڈنگ پاکستان کو ملی ٹیک کے حوالے سے، انہوں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. رائٹ. I started receiving calls last year from many organizations globally. ایک نے تو مجھے نیو یارک سے، I remember this lady, she was one of the leads in incubation, بلکہ acceleration space for tech, for startups. She said کہ مجھے تو فومو ہونا شروع ہو گیا ہے، پاکستان میں جو ہو گیا ہے یہ $350 ملین کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے. بڑا زبردست بز کریٹ ہو گیا تھا لاسٹ ایئر. جی بالکل. اس کو ہم نے مزید کیپٹلائز مزید کرنا ہے. اس کے چکر میں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارا ایک ایٹ لیسٹ ایک اب وینچر کیپٹلسٹ کا کوئی ایک سوسائٹی ٹائپ بن گئی ہے. کچھ پریولنٹ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے جو سلیکن ویلی یا باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لنکیجز شروع ہو گئے ہیں. ان کی وجہ سے کافی کچھ کام ملتا ہے، اویئرنیس ملتی ہے، مینٹرشپ ملتی ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک کچھ سیمبلنس اس طرف کی آ رہی ہے، لیکن جو لارجلی معاملہ حکومتی سطح پہ ہے دیٹس ناٹ دیر یٹ. مطلب جب میں ایس ٹی سی اے کا جب وہ بات چیت شروع ہوئی تو میں نے اس وقت میری جو ریسرچ ٹیم تھی کنسلٹنگ کی، ان کو میں نے لگایا، میں نے کہا مجھے ذرا ایک آبجیکٹیو انالیسس کر کے بتاؤ کہ ملک میں کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، انفارمیشن، ڈیٹا، اے آئی وغیرہ ان پہ کام کرتے ہیں. صحیح. کمل کو آلموسٹ 40 ادارے تھے. 39 or something like that. 40,000 big number. 40 ادارے. 40 ادارے. Okay, I thought 40,000. Okay. 40 ادارے. 40. Okay. Now تقریباً 40 ادارے کا کوئی نہ کوئی کا ان کا بیچ میں ایک آنکڑا ملتا ہے. اچھا.
नाउ ये इसमें सूबाई सतह पे भी हैं और वफाकी सतह पे भी हैं. ओके. How do we become that one holistic tech force जब तक हमारा जो enabling पीछे से स्ट्रक्चर जो कि पॉलिसियाँ देता है, सब्सिडियाँ देता है वगैरह, वो एक स्ट्रक्चरली तौर पे नहीं है. ये एक बड़ा हमें सोचने की बात है. और ये सिर्फ टेक में नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड वो है. दूसरा, अगर आप एकेडेमिया देखें, वहाँ पर जो चैलेंज हो रहा है कि क्योंकि ये सारी स्किल सेट्स नई हैं, वो सारे प्रोफेसर्स जितने पुराने इधर उधर बैठे हुए वीसीज वगैरह, वो समझते नहीं है सारा कुछ. एक बड़ी अजीब सी बात हुई. एक वो प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर आरिफ अलवी मंथली मीटिंग करते थे टेक के ऊपर, तो कई दफ़ा जाने का मौका मिला. उसमें पॉलिसी एट्सेट्रा, कुछ सिलिकॉन वैली से कुछ लोग जूम पे बैठे होते थे. तो वहाँ स्किल्स पे एक दिन बात शुरू हो गई. तो बड़ा उन पे वो हुआ कि जी हमें 2 साल की डिग्री वाले बच्चे चाहिए, हमें 4 साल वाले चाहिए ही नहीं. सही है. हम उनको ट्रेन कर लेंगे, 6 महीने का बूट कैंप कर लेंगे एट्सेट्रा. तो BHEC के इदारों में उनसे बातचीत हुई कि भाई इसको 2 साल का कर लें. उन्होंने एक बड़ी अजीब कल्चरल बात आगे रख दी. उन्होंने कहा कि सर मसला ये है कि हम 2 साल तो कर दें, लेकिन जब वो बच्चे 2 साल से डिग्री करके बाहर आते हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती. बच्चे के पास 4 साल की डिग्री नहीं. अच्छा, ये तो सोसाइटी को भी कहाँ से आइडिया आया इनको? नो, बिकॉज देखिए ना, हमें सोसाइटी को भी एजुकेट करना है कि अगर बच्चा एक फ्रीलांस कर रहा है, वो बहुत से बहुत ज़्यादा पैसे बना रहा है, वो घर में बैठ के बना रहा है, अपने बेड पे लेट के लैपटॉप पे, मगर को पक्की जॉब नहीं लगी हुई है. 2 साल की डिग्री उसके पास है. तो हमारे कुछ सोसाइटी एलिमेंट्स, कुछ मे बी रिलीजियोसिटी के एलिमेंट्स, कुछ टेक्निकलिटी के एलिमेंट्स वगैरह इस इनेबलमेंट ऑफ नॉलेज इकोसिस्टम के आड़े भी आते हैं. लेकिन इसी में से जो एक मशरूम ग्रोथ हमारी फ्रीलांसर इकोसिस्टम की हुई है, बड़ी फैंटास्टिक. जबरदस्त. वी आर टिपिंग फ्रॉम बीइंग द 4th largest freelance ecosystem in the world to the 3rd largest. We're almost there yet. अच्छा. और ये बगैर किसी हुकूमती इंटरवेंशन के. Exactly. ये सबसे खूबसूरत बात है. Exactly. तो बहुत दफ़ा कुछ चीज़ों में हुकूमत का काम ज़रूर है रेगुलेट करें, और हमें करना चाहिए, और हम इस पर मज़ीद पुश करते हैं. और बहुत सारी चीज़ों को आपको ऐसे भी बनने देना चाहिए. एग्जैक्टली. हाँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नर्चर होती है. फिर वो जब इवॉल्व हो जाता है, फिर उसके ऊपर आप थोड़े से पैरामीटर्स डाल लें. तो आई थिंक ये अगर देखा जाए कि इसमें 3 एस्पेक्ट की हमने बात की. एक कल्चरल की बात की, एक स्किल सेट लेवल की बात की, हुकूमती तौर पे बात की. एक अब इंडस्ट्री में बात कर लेते हैं. जैसे पाशा है, PSAB है, बहुत सारे ऐसे इदारे जिनके साथ सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज मुंसलिक हैं. जी. मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कितने सालों में उनका मोड ये होता है कि हमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे बस. एग्जैक्टली. They don't think of going out and winning the next big project from outside in dollars or other currency. वो हुकूमत के पीछे ज़्यादा बड़े होते हैं कि जी आप सब्सिडी दें, जी आप सब्सिडी दें. You need a growth mindset, not a saving mindset. तो अभी जैसे ही PSAB या PSAB की अभी वो हुआ था कि ये लीव वगैरह में इनको ले जाते हैं, जाइटेक्स में ले जाते हैं, तो इसमें भी ऑब्वियसली एक तो सब्सिडी का एलिमेंट तो है और रहता ही है. बट डू यू थिंक कि ये एक इनका ऐसा स्टेप है जिससे इनको आई गेस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को हंट करने में आसानी होगी? देखिए, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, तो कहीं भी फैसिलिटेशन तो इज़ नीडेड. बहुत सारे जैसे ऐसे फाउंडर्स होते हैं, या वो उन्होंने कंपनियां बनाई हुई होती हैं, उनको वीज़ा कितने मुश्किल कर दिए पाकिस्तान हम सब के लिए, तो वीज़ा लेने में मुश्किल होती हैं एट्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें फैसिलिटेशन इदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में. हमें टेक्नोलॉजी को अब इनेबलर बड़े तरीके से देखना है. जैसे इंडिया ने देखा है, ईरान ने देखा है, चाइना तो खैर एक अनदर लेवल ऑफ एवरीथिंग है, कि हाउ कैन वी हैव दैट माइंडसेट कि हम टेक इनेबलमेंट वाले लोग हैं, हम जाके अपना लोहा मनवाएंगे रादर देन अपने लोगों से वो करते रहें. और मैं सिर्फ एक उसकी बात नहीं कर रहा, हमें सॉफ्टवेयर से बाहर देखना है, हमें देखना है हमने हार्डवेयर में क्या काम करना है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में क्या काम करना है, रोबोटिक्स में, हेल्थ टेक में, एजुकेशन टेक में एट्सेट्रा. स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस पूरे एस्पेक्ट के साथ कैसे जोड़ना है. हमें सारे
سافٹ ویئر ہاؤسز وغیرہ کو اس کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے, اور یہ ون ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان یا ٹیک انیبلمنٹ پاکستان کو لے کے کیسے جانا ہے. کیونکہ جب تک یہ سارے ایسپیکٹ جس میں پالیسی کے ہیں, انڈسٹری کی سوچ کے ہیں, سوسائٹی کلچر کے, یہ جو میں نے ابھی شادیوں والا چیلنج بتایا اس کے ہیں, HEC کے اسکل سیٹ کے ہیں, یہ جب تک ہم کمبائن کر کے ہٹائیں گے نہیں تب تک ہم ان راستوں پہ چل نہیں پائیں گے. اور دنیا بھر میں اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہو کنول کہ کتنی ٹیک انیبلمنٹ, ٹیک پراوس چلے جا رہی ہے, اور اتنی نیڈ ہے ان بچوں کی جو کہ جا کے کنٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے اس اکنامک آؤٹ پٹ کے اندر. بالکل ایسے ہی. لیکن ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو کچھ چیزیں سکھانی ہیں گھر پہ, لوکل سطح پہ, ارلی ایجز میں, تاکہ وہ بعد کی ایجز میں جا کے یہ امپیکٹ کر سکیں. سر ہمارا ایک اور مائنڈ سیٹ بھی ہے جاوید بھائی کہ ہم لوگوں کے لیے آسان سب سے یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر لو, پلاٹ لے لو, ہے نا, یہ اپریشیٹ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. وہ والا مائنڈ سیٹ جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا ہے یا اس طرح کے بزنسز میں, مے بی ٹیکسٹائل بیک گراؤنڈ یا انڈسٹریل واٹ ایور, ان کو ہم کیسے لا سکتے ہیں کہ یہ IT اینڈ ٹیک سائڈ پہ انویسٹمنٹس کریں اور اس کو جو ہے وہ ایک, کیونکہ اب یہ نیچرل انڈسٹری ہے, گرو کر رہی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ امپیکٹ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی یوتھ کو بھی انگیج کرتے ہوئے ہم IT میں کام کر سکتے ہیں. سو ڈو یو تھنک یہ ایک ایسا ایریا جس میں ہمیں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سو اس پہ میں STZA کا انیبلمنٹ, ہاں میں اس میں یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ایز اے لے مین STZA کا بھی وہ بتا دیں کہ پلان کیا ہے, کر کیا رہے ہیں, اور ٹھیک ہے. سو STZA جو ہے وہ ایک بڑا ریفارمسٹ ایجنڈا بنا تھا, ایک ایکٹ بنا تھا 2021 میں, جو کہ دونوں اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس, سینٹ, نیشنل اسمبلی وغیرہ نے پاس کیا تھا. اینڈ دین پریزیڈنٹ آف پاکستان سائنڈ اٹ فار اٹ ٹو بیکم این ایکٹ. ناؤ اب اس کو لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا ایکٹ کو بنے ہوئے, اس میں پوری ٹیم ترتیب ہوئی, پیچھے سے کچھ کام ہوا ایٹسیٹرا, اور اس میں دی آئیڈیا واز کہ ٹیکنالوجی کے ایکو سسٹمز ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتے, جو کہ نہیں کرتے, جو زونز ہیں. زون تو اگر آپ اس کی ایک فائنل شکل کی بات کر رہے ہیں, بٹ اس کی اگر اوور آل مینیفیسٹیشن دیکھیں کہ کوئی ایسے ایریاز نہیں بنے ہوئے یا تھاٹ نہیں بنا ہوا جس میں انڈسٹری, ایکڈیمیا ایز ویل ایز گورنمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ایک آئیڈیا کو اپنی انیبلمنٹ, اپنی اکنامک امپیکٹ کی طرف, گروتھ کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہوں. سارٹ آف اے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی طرف. اچھا, اس میں جب کنسلٹیشن شروع کی ایکٹ میں, انفیکٹ میں اس وقت I was outside, as I was not an STZA person. I was doing my own business, etc., consulting, this, that, teaching. تو میں نے خود اس پہ کنٹریبیوٹ کیا تھا ان دا بلڈنگ آف دیٹ ایکٹ. میں نے, ہم جیسے بہت سارے لوگوں نے, لوکلی بھی گلوبلی بھی, اچھا, جس میں وی ور آن زوم کالز, وی فلڈ آؤٹ سرویز ایٹسیٹرا, دیٹ وینٹ, دا تھاٹ پروسیس وینٹ ان ٹو دی ایکٹ ایز ویل. اس میں جو بات یہ ہوتی جا رہی تھی کہ کس طرح کی ہمیں ایکو سسٹم انیبلمنٹ کی ضرورت ہے. وہ 2 طریقے کی ہیں. ایک, ہمارے پاس اس طرح کی انوائرمنٹل انفراسٹرکچر جو کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ بنا ہوئی نہیں ہے. اگر آپ آج کوئی ڈیٹا سینٹر کسی آرگنائزیشن کو لے کے آتے ہیں تو آپ ان کو کہاں رکھیں گے؟ ہاں, آپ کے پاس کوئی ایسے ڈیٹا سینٹرز کے انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے بنے ہوئے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اسپیشلائز لیبس نہیں ہیں آپ کے پاس. ان کی جو SOP ہے ہم آئی تھنک وہی فالو نہیں کر سکتے نا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے مینوفیکچرنگ کرانی ہے کسی چیز کی, وہ اس طرح نہیں بنی ہوئے وغیرہ, یہ پرپس ڈریون بن جاتے ہیں. تو آئی تھنک دی آئیڈیا واز کہ لوگوں کو اس طرف رجحان ان کا کیا جائے کہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے جس پہ ٹیک لوگ رکھ کے بنا سکتے ہیں. پھر ٹیک کا تھاٹ اویلیبل نہیں ہے کہ ٹیک کی کون سا ٹیک بنانا ہے, اس کو بیچنا کیسے ہے, اس کو پڑھانا کیسے ہے, اس کو سروس کیسے کرنا ہے. آل دیز تھنگز دین بیکیم پارٹ اینڈ پارسل کے STZA کا ایکٹ کا. اب اس میں
جو اس کا ریگولیٹری مائنڈ سیٹ ہے اس میں 2 طریقے کے لائسنسز ایشو کرتا ہے STGA. وہ لائسنسز ایک زون ڈیولپر کے حوالے سے ہے, آرگنائزیشنز جو آ کے اس کے اراؤنڈ پرپس ڈریون انفراسٹرکچر بنانا چاہتی ہے. اور دوسرا ہے زون انٹرپرائز, وہ آرگنائزیشن جو ٹیک کو بنانا, جیسے میں نے بتایا, بنانا, بیچنا, سروس کرنا وغیرہ چاہتی ہیں, رائٹ. دونوں کے مائنڈ سیٹ فرق ہیں. زون ڈیولپر جب بلڈنگ بنا لے گا اس پہ زون انٹرپرائز آ کے رہے گا. تو اس پہ بڑا ایک کنفیوژن بھی پھیلائی گئی کہ جی STGA جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ناؤ ٹیک انفراسٹرکچر از آلسو ریئل اسٹیٹ. بٹ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں, اگر آپ دبئی جو قریب ہے بہت لوگوں کا جانا ہوتا ہے, DIFC دیکھیں. ٹھیک ہے. دبئی جو ان کا فائنانس والا ہب ہے, وہ ایک اسٹرکچر ایک پورا بنا ہوا ہے. اسی کے اندر سارے ہاؤس ہیں, بینکس ادھر ہیں, انکیوبیشن سینٹرز ادھر ہیں, وینچر کیپٹلسٹ ادھر ہیں, ایٹسیٹرا. اٹ بیکمز اے سیلف فلفلنگ تھنگ. اس پہ کیونکہ یہ کووڈ کے ٹائم سے ہم نکل رہے تھے, آیا بہت سارے لوگوں نے بڑا اس پہ اعتراض کیا کہ جی اب تو دنیا ورچوئل چلی گئی ہے. اچھا, اب آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ چلیں ٹھیک ہے 20 سال لیٹ ہو گئے, لیکن یہ کیا وقت ہے, اب تو ورچوئل پہ کر لیں. صحیح. لیکن ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہے سر. ابھی بھی اب ہم دیکھیں نا, انڈیا کی جو جیسے ٹاٹا کنسلٹنگ ہے 3 لاکھ امپلائیز ہیں, ہمارے یہاں تو کوئی 5000 بندہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کہاں بٹھاؤ گے؟ نہیں بٹھا سکتے. ہم نے اچھا پھر یہ جب زون ڈیولپرز کا جب ہم نے زونس کی نوٹیفیکیشن پہ ایکسرسائزز کرنی شروع کی, 2-3 میں بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز بتاتا ہوں جو ہم نے کی ہیں STGA میں, اس کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. اس کا ایک بیسک یہ ہے کہ یا تو 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی کوئی بلڈنگ کی جگہ ہو, یا 5 ایکڑ کی منیمم زمین ہے جس کے اوپر یہ جو کلسٹرز کی آپ بات کریں, نہیں جو کسی کو بھی زون ڈیکلیریشن اگر آپ نے کرنی, 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی بلڈنگ یہ کہاں ہی نہیں ہمارے پاس. تو یہ دیکھیں نا اب اس میں اس بات پہ ہم اٹک سکتے ہیں کہ 2.5 کیوں ہے, 1.5 کیوں نہیں ہے وغیرہ, لیکن ایکو سسٹم کو فروغ دینے کے لیے جس طرح کے گلوبل بینچ مارکس کے تحت یہ سب بنا تھا, جب تک ہم اس کو اس طرف ہی لے کے جائیں گے وہ آگے نہیں جائے. اگری. پھر ہم نے یہ اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اوپر سے بھی ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ جو STGA کے ایکٹ کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے. ایک اس میں ایک سگنیچر پروجیکٹ آیا کہ ہم ایک ماڈل پروجیکٹ بنا کے سب کو دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ایک ٹپیکل زون ہوتا ہے جو کہ آگے ریپلیکیٹ ہونے چاہیے. وہ صرف ایک کی حکومت نے, اس وقت پریزیڈنٹ خان صاحب تھے, انہوں نے اجازت دی. اور انٹرسٹنگلی STGA کا the way it's architected, یہ کیبنٹ ڈویژن کا ایک ادارہ ہے, اتھارٹی ہے. جس طرح PTA, پیمرا, نیپرا, باقی ساری اتھارٹیاں ہوتی ہیں, وہ اتھارٹیاں انڈیپینڈنٹلی کیونکہ وہ ریگولیٹ کرتی ہیں, وہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر آتی ہیں, بٹ وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتی. یعنی کچھ جگہوں پہ ایگزیکیوٹ بھی کرتی ہے, لیکن کوئی بھی اتھارٹی کیونکہ ریگولیٹر ہوتا ہے وہ منسٹری کے اندر نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا حکومتی اسٹرکچر ہے, بلکہ اس پہ دیر آر کورٹ رولنگز اراؤنڈ دس کہ بہت ساری ایسی اتھارٹیوں کو منسٹری کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں لاہور ہائی کورٹ کا بھی اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں کہ اٹ کین ناٹ ہیپن, کیونکہ بڑی بات چلی تھی کہ جی منسٹری کے اندر کر لیں, یا ہمارا آئیڈیا تھا فلانا, بہت سارے اس میں اسپیکٹ سے لوگ گزرے. تو یہ اسٹرکچرلی ایسے بنتا ہے, اور کیونکہ یہ ریفارمس ایجنڈا تھا کہ یہ بنانے کے لیے آپ کو ٹاپ لیول لیڈرشپ سے ڈائریکٹ گائیڈنس چاہیے اور ریڈ ٹیپ ہٹانی ہے. تو جو ہمارا بورڈ ہے, بورڈ کا پریزیڈنٹ از دا PM آف دا کنٹری. تو ایک بڑا ایک یونیک اسٹرکچرڈ ایسپیکٹ ہے. اور اس میں بورڈ میں ہمارے پاس کچھ ایکس آفیشیو ممبرز ہوتے ہیں اچھے, جیسے فائنانس منسٹر آف IT وغیرہ وغیرہ, پلاننگ ایٹسیٹرا آر آلویز دیئر. سو whoever is the finance minister is de facto on the board. پھر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں. انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہمارے پاس جس طرح اوریجنلی چوز کیے گئے وہ بڑا ایک طریقے سے چوز کیے گئے. اس میں ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ کینیڈین بیسڈ ہیں, وہ کینیڈین ایکس ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں, میڈیکل ٹیکنالوجی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. دیٹ واز ون تھاٹ. دوسرے ایک صاحب ہیں جو کہ ون آف دا لیڈنگ چپ ڈیزائن مینوفیکچررز میں سلیکن ویلی میں ون آف دا ہائیسٹ پاکستانیز پلیسڈ ہیں. دیٹ واز آن اٹ ایز ویل. پھر لوکلی ہمارے پاس ماہین رحمان تھیں جن کا انفراسٹرکچر اور فائنینس ان کا بڑا زبردست بیک گراؤنڈ ہے.
پھر ایک ڈیجیٹل بینکنگ اینڈ فائنینشیل ایکو سسٹم کے بیسڈ کیا کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں وہ ہیں. میں نام بہت ساروں کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں, لوکلی بتا رہا ہوں, لوگ جانتے ہوں گے. پھر ایک نور عابد صاحب ہیں. نور عابد صاحب از ون آف دا EY کے اس خطے کے ون آف دا موسٹ ویل ریسپیکٹڈ ان دا اکاؤنٹنگ فائنانس, اینڈ ان کی دیا فاؤنڈیشن یا کوئی اور اس طرح کی جس پہ انہوں نے بڑی وہ بھی کی ہے. اور آخر میں ملت گروپ کے چیئرمین اس میں تھے جو کہ لمس کے بورڈ پہ بھی ہیں. تو سم ون ہو انڈرسٹینڈز انڈسٹری ایز ویل ایز ایکیڈیمیا ایز ویل. تو بڑا ویل تھاٹ تھرو اس کو رکھا گیا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑا اس پہ اڑایا کہ جی ملت ٹریکٹر والوں کو آپ نے دے دیا, ہمیں بورڈ سیٹ نہیں دے رہے وغیرہ. ہمارے ملک میں لوگ جو ہے نا وہ میپنگ نہیں سمجھتے کہ جو کام کرنا ہے اس کے حساب سے کس طرح لوگ ہوئے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر نے چوز کر کے اپروو کر کے دیے ہیں. تو اس میں کوئی ادارے کا ریئیکٹ کرنا تو ہمارا حق ہے نا, کرٹیسائز کرنا ہمارا حق ہے, قومی کھیل بھی ہے, قومی کھیل بھی ہے. تو ایس ٹیز یہ اس طرح صحیح وجود میں آیا اور آہستہ آہستہ زونز کچھ ڈکلیئر ہو گئے ہیں. وہ پھر کچھ حکومت بدلی تو وہ نئی پالیسی کے تحت کچھ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے بیک اینڈ کی بہت ساری چیزیں اب کمپلیٹ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ سون وہ بھی آگے ہو جائیں گی. بٹ ہم نے انیبلمنٹ کا کام نہیں چھوڑا. ایک ریگولیشن کا کام ہے کہ جب سب بن جائے گا تو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, اور ایک ہے لوگوں کو سکھانا کہ ٹیک جا کہاں رہا ہے. اور اس پہ ایک ہماری ٹیم جو ہے وہ بڑا اس پہ بہت دفعہ فخر محسوس کرتی ہے کہ چاہے ہمارے ابھی صرف 1.5 سال ہوا ہے تو اتنا ٹائم نہیں گزرا کہ اتنا بڑا امپیکٹ ہم کر سکیں, لیکن ہمارے امپیکٹ کا دیکھا دیکھی جتنے باقی ادارے ہیں جس میں منسٹری آف آئی ٹی, منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی, BOI وغیرہ, انہوں نے اپنا گیم بڑا اپ کر دیا. تو ہماری انڈائریکٹ کنٹریبیوشن بڑی زبردست ہو گئی ہے جس پہ ہم بہت خوش ہیں. اور اس میں کوئی کمپٹیشن کی بات نہیں ہے, اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ایونچولی جو سارے مل کے ایفرٹ کریں گے جو ملک کے لیے ہوگی, آخر میں وہ سب دیکھ کے جو فورن انویسٹر آئے گا وہ ملک میں ہی آئے گا. وہ سب نے ملک میں ہی اس سے مستفید ہونا ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ نہیں کر رہے اگلا کر رہا ہے, لیکن ہونا چاہیے. یہ میں کریڈٹ کے چکر میں نہ پڑے, بس کنٹریبیوٹ کریں. صحیح. سو کمنگ بیک ٹو مائی اندر کوسچن جو ہمارا ہے کہ ہمیں آئی ٹی سائڈ پہ انویسٹمنٹس ہونی چاہیے. جو یہ کنونشنل بزنسز والے لوگ ہیں ان کو اس طرف ایکسپلور کرنا چاہیے, اور کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے اس کا وے فارورڈ. سو دیکھیں یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ تو جتنے بڑے گروپس ہیں ان سب کو ہو گئی ہے. سو آئی ایم فرام کراچی, یو نو دیٹ. کراچی میں جتنے بزنس مین سے میں بات کرتا ہوں دے آل تھنک آف اٹ ایز اے نو برینر کہ انہوں نے اپنا ایک اب اپنی ٹانگ, اپنا ہاتھ, اپنا کچھ ٹیک کی طرف لے کے جانا ہے. صحیح, رائٹ. چاہے وہ ڈائریکٹ ایک وینچر کیپٹلسٹ موڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, یا اپنے کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز بنا رہے ہیں, یا کسی ٹیک کی ایسی کمپنی کو پاکستان لے کے آ رہے ہیں ایٹسیٹرا. سو ایک گرینڈ اسکیل ریئلائزیشن لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر میں پورے ملک میں ہو گئی ہے کہ یہ میں کسی سے اس دن بڑا جوکنگلی بات کہہ بھی رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا ہے, وہ کچھ کرتا ہے اور ملک میں ڈالر آتے ہیں. یہ ایک بیسک لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر میں یہ سب کو سمجھ آ گیا. اب کرنا کیسے ہے یہ سب کو نہیں پتا. صحیح, لیکن یہ سمجھ آنا از آلسو بگ وکٹری, بیکاز ہمارا ایک بڑا کاپی کیٹ مینٹیلٹی کہ اگلا کرا تو میں بھی کروں. تو ہر میرا اب جاننے والا جو کہ ایک لیڈنگ بزنس مین ہے یا جس کے پاس تھوڑے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ آ کے سوال ضرور پوچھتا ہے کہ یار اب میں نے خرچ کہاں کرنے ہیں, اب میں دبئی کے فلانے کانفرنس میں چلا جاؤں, لیپ میں چلا جاؤں جو آپ نے ذکر کیا ایٹسیٹرا. تو ہم نے ایس ٹی زی اے میں تمام چیمبر آف کامرس ہر بڑے شہر کے, ہر چھوٹے شہر کے ایز ویل ایز دا بگ ونس کو خط لکھے ہیں, اپنے پیمفلیٹ بھیجے ہیں. اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے ادارے, چاہے وہ بزنس کاؤنسل ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں, ان سب کو ہم نے آؤٹ ریچ خود کی, ان سے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ایٹسیٹرا. اور ہم میسیجنگ یہی دے رہے ہیں کہ ٹیک ایکو سسٹمز کو سمجھیں, اور یہ نہ صرف آپ کے مزید بزنس گروتھ میں آپ کے نئے ریونیو سینٹرز بنیں گے, بلکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے.
ملک میں بھی تو سب نے ڈیجیٹائز ہونا ہے ایونچولی, پالیسیاں اس طرف ہو رہی ہیں, انڈسٹری نے ڈیجیٹائز ہونا ہے ایٹسیٹرا. تو جب وہ پود ایسے نکلے گی جس کے پاس یہ مائنڈ سیٹ ہوگا, اسکولوں سے کالجوں سے ان میس نمبرز, وہ لوکلی بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوگی, باہر بھی کر رہی ہوگی. یہ آہستہ آہستہ سبلمنلی میسیجز جو وہ 5 سال کی جرنی میں ہم 6 میں ادھر پہنچے ہیں, اب یہ میری نیکسٹ 5 سال کی ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اگر STZ اسٹارٹ ہو گیا تو اس طرح کے آئی تھنک انکیوبیشن سینٹرز بھی بنایا جائے جہاں پہ یہ لوگ آئیں اور سمجھیں کہ جی اچھا میں نے اپنے IT بزنس میں آنا کس طرح ہے, مجھے کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی, کس طرح کی ریسورسز چاہیے ہوں گی, اسپیشلی دا CTOs اینڈ آل دیز تھنگ. تو اس میں ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ذرا شاید آسانی ہو جائے. جسٹ سیئنگ دیٹ. نہیں, آئی تھنک دیکھیں اس پہ کمیونٹی ایسپیکٹ بنانا بڑا ضروری ہے. اب جیسے آپ کا ایک ادارہ ہے CXO گلوبل, اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ایسے کمیونٹی ایسک چیزیں کرنا شروع کریں, چاہے وہ ایونٹس کی شکل سے ہو یا کوئی آن لائن کمیونٹی ہو یا آؤٹ ریچ ہو ایٹسیٹرا, جس میں آپ ٹیکنالوجسٹ ویدر دے آر CTOs, CIOs, چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسرز, ان سب کے پروگرامز رن کریں اور ان سب کو اکٹھا کرنا شروع کریں تاکہ ان کو وہ نالج جو ایک دوسرے سے مل سکتی ہے وہ لینا شروع کریں, وہ کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز the betterment of the companies they're working on, as well as help with the growth of Pakistan's tech prowess, skill سے, product سے, services سے, جس سے بھی وہ کر سکیں. I think یہ ایک opportunity سب پہ ہے یہ, مطلب this is not something جو آپ نے کرنی ہے, یہ ہم نے بھی کرنی ہے, because ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ نچوڑ آپ کو اس صورت میں ملے گا کہ وہ 130 ملین بچہ کہیں نہ کہیں سے اس سوچ, اس اسکل کے ساتھ انیبل انشاءاللہ ہو جائے گا, جس سے پھر آپ کی کنٹریبیوشن بڑھتی ہے اور آپ کی غربت کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس وقت جو ہے جو SME سیکٹر ہے, زیادہ تر سچویشن اس کو کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اکانومی کدھر جانے والی ہے, ان کا امپیکٹ آ رہا ہے بیکاز بگ آرگنائزیشنز ان کی امپورٹ بند ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ کتنا آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ دیکھیں, آپٹمزم ان مائی اوپینین از ناٹ اے ٹائم باؤنڈ تھنگ. آپٹمزم از اے لانگر ٹرم پلے کہ کیونکہ اس وقت, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو آف, بٹ یہ کہ اس وقت میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے فار برین ڈرین, بیکاز ہمارا ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, جی پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہو گیا ہے اور اس طرح. تو وہ میں چاہوں گا کہ اس میں بھی دیکھیں یہ فرق چیزیں ہیں. SME سیکٹر کا پریشان ہونا اور میڈیا برین ڈرین آئی تھنک ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اصل میں اسی سے ہی وہ ابزارب کر رہے ہیں, ایونچولی لنکڈ ہے. دیکھیں ٹائم تو مشکل ہے, لیکن کچھ چیزیں پاکستان کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر تقریباً 300 کے قریب ڈالر پہنچا ہوا ہے اور 272 کا اگر پیٹرول ہوا ہوا ہے تو اکانومی بھی چل رہی ہے. کوئی ملک میں پولیٹیکل سائڈ کو قتل و غارت بھی نہیں ہو رہی. آئی ایم ناٹ سیئنگ غریب اسکویز نہیں ہو رہا, بالکل ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اتنی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچوئل نمبرز ہیں کیا اور ہم نے امپیکٹ کیا کرنا ہے. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایک تو, اور بہت سارے بچے اس طرح مجھ سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جی ہم کون سے کورسز لیں اور ہمیں گائیڈنس دیں کہ ہم کیا سیکھیں ایٹسیٹرا. تو میں ان کو اس طرح جواب دیتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تو مجھے میرے ایک انکل نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انسان کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, آپ اس 24 گھنٹے میں جو کریں دیٹ بیکمز یور آؤٹ پٹ, دیٹ بیکمز یور ڈیسٹنی. وہ ڈیفینیشن میں نے تھوڑی سی ذرا ایکسپینڈ کر دی ہے. اچھا, آئی تھنک ایک ایوریج انسان ہو از ریلیٹیولی اوکے وٹ ایور, یا یہ ایسا بچہ جو یہ سوال پوچھ بھی رہا ہے وہ والا بچہ, اس کے پاس نہ صرف 24 گھنٹے, اس کے پاس ایکسیس ٹو دا سیم انٹرنیٹ ہے اکراس دا بورڈ فار دا موسٹ آف اٹ, رائٹ. اپنا نہیں ہے تو کسی دوست کا ہے, ماں باپ کا, کہیں نہ کہیں موسٹلی ہے. اٹس ہاؤ دے چوز ٹو اسپینڈ دیئر ٹائم آن دوز میڈیمس دیٹ ڈکٹیٹس کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ کتنا ٹائم لگایا ورسز اپنی انٹرٹینمنٹ پہ اور اس طرح کے ٹائم ضائع والے اسپیکٹ پہ کتنا ٹائم لگایا. مطلب دا ٹائم دے آر اسپینڈنگ آن دیئر انسٹاگرام فیڈز اینڈ
فیس بک فیڈز اینڈ واٹس ایپ ایٹسیٹرا وہ کوئی یوٹیوب کی ایجوکیشنل ویڈیو بھی دیکھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انہیں فیس بکوں پہ, انہیں انسٹاگرام پہ, انہیں لنکڈن پہ, انہیں ٹویٹر پہ وہ لیڈنگ تھنک ٹینکس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, لیڈنگ پروفیسرس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, لیڈنگ کمپنیوں کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جن کا ان کو ڈیٹا آنا شروع ہو جائے. بالکل صحیح ہے. رائٹ. سو پرائرٹائزیشن کی بات ہے. آپ کو کوئی آ کے اس ڈے اینڈ ایج میں نئی چیز سکھائے گا نہیں, کیونکہ نئی چیز سکھانے والے بھی نئی چیز بار بار سیکھ رہے ہیں. اٹس ایگزاسٹنگ کہ میں جس کانفرنس میں جاتا ہوں ٹو اسپیک, آدھا وقت تو میں وہاں سے ڈپریسڈ ہی واپس آتا ہوں. اوہ اچھا. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ میں اس اپنے ٹاپک پہ جو بات کر رہا ہوں وہ ویسی ٹاپک آگے نکل گیا ہے. آئی ایم شیور اس میں اور کئی چیزیں ہوگی. سیکنڈلی اتنے سارے نئے ٹاپکس آ گئے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں. It's always a learning. It's always a learning. So I see myself کہ yes, الحمد للہ بہت کچھ چیز آتی ہے, بٹ بہت ساری چیزیں وہ آتی نہیں ہیں. رائٹ. اور when you're in these types of circles as well, بہت دفعہ لوگ آپ سے ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں صحیح, جو اتنا کٹنگ ایج ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میں نے بھی اس پہ سوچا نہیں. اور مطلب ایز ارلی ایز کہ جی آج صبح کی یہ نیوز ہے, اب آپ اس پہ کامنٹ کریں. رائٹ. مے بی آپ کو ابھی میں پچھلے ہفتے آئی واز ماڈریٹنگ اے پینل جس میں ایک اے آئی اور کئی اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں فار اے ویری سلیکٹ آڈینس. تو وہاں one of the panelists started talking about how ChatGPT-4 came the night before and he was working on some things. جس نے ٹیسٹ کوئری کی and then اس کے ہی جواب آئے. اچھا. Now I felt کہ میں نے کیونکہ کل رات کو ChatGPT-4 نہیں دیکھا ہے تو میرے پاس ابھی پرسپیکٹو نہیں ہے اس بات کے جواب دینے کا. رائٹ. سو ڈپریس نہیں, پر بندہ کہتا ہے کہ واو یو آر آلویز آن دی ایج. اگر آپ ویسے ہونا چاہیے, کمپلیسنٹ ہونا چاہیں, آپ اپنے آپ کو بتا دیں کہ جی میں سب سیکھ لیا ہے, میں اکلے کل ہو گیا ہوں, بس پھر تو اسٹیگنٹ ہو گیا. پھر تو آپ اسٹیگنٹ ہو گئے, پھر رہ کیا گیا زندگی. زبردست. سر ہمارا ایک چھوٹا سا ایک پرسنالٹی راؤنڈ ہے جس میں ہم آپ سے کچھ رینڈم کویسچنس پوچھیں گے, اور میں چاہوں گا کہ اس میں جو بھی آپ کے ذہن میں فرسٹ آتا ہے, بٹ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایک اپنا ایک انڈیکیٹرز بنا رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے پریکٹیکل لائف میں ہیں وہ کن چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو فرسٹ آف آل آپ کا فیوریٹ سوشل میڈیا کون سا ہے, اور وہ کیوں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ اچھا, آئی ایم a very very heavy user of LinkedIn. اچھا. LinkedIn 2002 میں آیا تھا. میں نے میرے خیال ہے 2005 کے قریب یا 4 یا 5 میں LinkedIn جوائن کیا تھا. I was one of the early adopters. In fact, LinkedIn once reached out to me to offer me a job as well. That's another topic for another day. جب میں Salesforce میں تھا, اور اس کی وجہ بہت اسٹرانگ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑا پہلے بتایا. LinkedIn became my survival guide from then onwards. Okay. I started connecting with all the leading thinkers in tech, in academia and other places. اور ان کی فیڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہاں. ان کے ایونٹ سے وہ کن ایونٹس پہ جا کے اسپیچ دیتے ہیں وہاں سیکھنے کو ملا. ان کمپنیوں سے جو اپنا کانٹینٹ صحیح طریقے سے آگے کرتے ہیں وہ سیکھنے کو ملا ایٹسیٹرا. So for me it's that secretive learning place جہاں پہ I go, I know کہ مجھے جو global mindset which I have always been used to وہ وہاں ملے گا. اس کے لیے مجھے کسی لوکل اور anywhere in the world کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر الحمدللہ بہت سارے کو ورکرز ہیں جو اوور ٹائم امریکہ کے ٹائم کے بہت ہیں, ان کے ساتھ بہت کنٹریبیوشن ہے, بیک اینڈ فورتھ ایٹسیٹرا. ان کی بہت ساری چیزوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. یہاں والی چیزیں بہت زیادہ بتانے کو موقع ملتا ہے ایٹسیٹرا. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ لیول پلینگ فیلڈ بن گیا اوور ٹائم, جو کہ آئی ہوپ کہ میں تھوڑے اور جگہوں پہ بھی ٹائم اسپینڈ کر سکوں اتنا, ٹویٹر پہ اسپیشلی ایٹسیٹرا. فیس بک آئی کیپ مور فار فیملی, انسٹاگرام کبھی دیکھ لیا, بٹ فار سم ریزن LinkedIn فار می ہیز بیکم اینڈ ہیز آلویز بن دیٹ ون پلیس جس پہ لرننگ, امپیکٹنگ, اڈاپٹنگ, انوویٹنگ, وہ ساری چیزیں جو آئی تھنک میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. بڑا پروفیشنلی آئی تھنک وہ آپ چیزیں وہاں پہ مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
ارلی رائزر ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں؟ آئی ایم ایکچولی ناٹ این ارلی رائزر. کراچی میں بہت لمبا تھرو کراچی ہے, میں بہت زیادہ سوتا نہیں ہوں لیکن بہت ارلی رائزر نہیں ہوں. انٹرسٹنگلی میری پروڈکٹیوٹی ایز دا ڈے پروگریسز بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. اٹس اے مے بی پرسنالٹی ٹریٹ. اور لیٹ نائٹ سب سوئے ہوئے ہیں, میری پروڈکٹیوٹی از ایٹ اٹس پیک. سو آئی ڈو لاٹ آف مائی رائٹنگ, ریڈنگ. کراچی والوں کا یہی ہے, رات میں ان کا دماغ چلتا ہے. حالانکہ یہ برعکس ہے وہ سارے سکسیزفل لوگوں کے جو کہ 5 بجے اٹھ کے اپنا شروع کر دیتے ہیں. اور میری زندگی میں کیونکہ تھرو آؤٹ آئی ٹریولڈ اے لاٹ, مطلب کوئی ایک روٹین والی زندگی نہیں رہی, تو وہ کبھی ایسے بنا نہیں کہ جی اب میں 10 سال جو ہے وہ صبح 5 بجے اٹھ کے پہلے جم چلے جائیں پھر اپنی چیز کر لیں ایٹسیٹرا. میں صبح 4:30 بجے اٹھ کے 5 بجے گھر سے نکل کے 7 بجے کی فلائٹ ہی لے رہا ہوتا ہوں. اچھا, بہت دفعہ ایز اپوز ٹو سم تھنگ ایلس. تو وہ ارلی رائز والا بنتا نہیں ہے میرے لیے. دا پرابلم ہے کہ رات کو میں کوشش کر کے جلدی سو جاؤں, جو ہوتا نہیں. اوکے. ویک میں فیوریٹ ڈے کون سا ہے؟ I think I'm a very basic person when it comes to these things. میرے لیے Monday still is that one day جس میں شروعات ہو رہی ہوتی ہے. اگین مطلب ڈے کی شروعات میرے لیے پروڈکٹیوٹی وائز فرق ہے, بٹ فار سم ریزن ویک کی شروعات بیکاز پچھلا ہفتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, ایک ریلیکس ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, اور اب اگلے ہفتے میں کیا چیز اچیو کرنی ہے اپنے گولز کے ساتھ جو بھی ٹائی کیا ہوا ہے وہ کس طرح آگے اس ہفتے میں لے کے جانے ہیں. تو آئی فائنڈ کہ میرا بہت پش ہوتا ہے منڈے تو آپ اپنی میجر کام پہ شروعات کریں. ہمارا کبھی ڈاؤن ٹائم بھی ہو تو مائی ٹیم نوز کہ منڈے 11 AM اچھا از آر ویکلی ٹیم میٹنگ. اوکے, مطلب میں بہت دفعہ صبح فلائٹ لے کے بھی آ جاؤں بائی 10-10:30 ایون اف آئی ارائیو. اچھا, کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں نہ ہوں کہیں اور ہوں تو ڈائل ان کر لوں, میں بالکل نہ کر سکوں تو ٹیم ضرور کرے. اوکے, تاکہ ہماری ویکلی پرائرٹیز جو ہیں وہ ان کویسٹ فار اے لارجر ایئرلی گول وہ کمپلیٹ رہیں. ویری نائس. فیوریٹ پلیس کون سی ہے پاکستان اور باہر بھی؟ پلیس اس طرح ایک شہر مشکل ہے, حالانکہ کچھ آئی ڈو ہیو اے فیو فیوریٹ سٹیز. آئی ایم مور ماؤنٹین پرسن دین آئی ایم اے سٹی پرسن. کیا بات ہے. تو اس لیے مجھے اسلام آباد دین اے سی پرسن, اسلام آباد مجھے اس حساب سے بڑا پسند آیا. بٹ آئی تھنک اف آئی واز ٹو سے مائی آل ٹائم فیوریٹ سٹی which interestingly combines mountain and water together, اس طرح کے تو بہت ہیں, سان فرانسسکو ہے, بہت سارے اور ہیں, از ہانگ کانگ. اچھا, میں بچپن میں پہلی دفعہ اس پیرنٹس جنید اور میں ود آر پیرنٹس ہم گئے تھے. فار سم ریزن وہ ایک بچپن کی چیز اباؤٹ ہانگ کانگ, اس کی فاسٹ پیس, اس کی مطلب سائز والیوم وائز, اس کا ٹیرین جس میں پانی بھی ہے اور ماؤنٹینز بھی ہیں. آئی تھاٹ فار سم ریزن اٹ جسٹ براٹ اٹ آل ٹوگیدر. آئی تھنک ہانگ کانگ وڈ بی ون. شکاگو ہیز بین مائی ادر ہوم فار آلویز. اینڈ دین آئی تھنک I'll give it to New York as well. There's only one New York in the world. Okay. So yeah, big cities but mountains more. Very nice. Pull me. کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا آپ پسند کرتے ہو؟ مزہ آتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے, یار ایسے لوگ ہونے چاہیے. دیکھیں اس میں تھنکنگ بہت ایوالو ہوئی ہے میری, اینڈ آئی بلیو کہ ایک طرح کے انسان کے ساتھ کام کر کے آپ سکسیڈ نہیں ہو سکتے. بالکل. آپ کو ایسے بھی لوگ چاہیے جو کہ آپ کی تھاٹ کو مزید آگے لے کے جائیں, آپ کو کنٹراڈکٹ کریں. آپ کو ایسے بھی لوگ چاہیے جو کہ آپ کی تھاٹ کے ساتھ تھوڑی چیزیں ایڈ کر دیں, نکال دیں, وٹ ایور. اور آپ کو ایسے بھی لوگ چاہیے جو آپ کی تھاٹ کو کیری فارورڈ کر کے ایگزیکیوٹ بھی کر لیں, رائٹ. سو آئی تھنک ڈپینڈنگ آن واٹ ورک آئی ایم ڈوئنگ, اور کام بہت سارے ہیں. ایک میرا اپنا کام ہوتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی ٹیچنگ کا کام آ جاتا ہے, اسپیکنگ کا کام آ جاتا ہے, وٹ ایور.
اس میں ایک سرٹن ایریاز میں آئی وانٹ سمن جو کہ مجھے کانسٹنٹلی چیلنج کر کے میری چیز بڑھائے, ایک سرٹن جو کہ مجھے انیبل کر دے جو چیزوں میں ابھی اس وقت ٹائم وائز نہیں کر سکتا, اور ایک ہے جس کو میں کہہ دوں کہ بھائی یہ کر لو تو وہ ہو جائے. آئی تھنک اس 3 طرح کے لوگ ڈپینڈنگ آن واٹ آئی ایم اپ اگینسٹ آئی وڈ سے کہ میں اس طرف جاتا ہوں, ایک نہیں ہے. صحیح. اگر آپ اس انڈسٹری میں نہ ہوتے تو پھر آپ کی فیوریٹ انڈسٹری کون سی ہوتی, یہاں پہ یار ادھر کام کرتا میں؟ آئی تھنک اس کا میرا بڑا فرق طریقہ ہے دیکھنے کا. آئی تھنک 4th انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو ہماری جو سیکٹر یا انڈسٹری کا بریک ڈاؤن ہے کانسیپٹ ہے, یہ ویسے ہی میرے حساب سے تو بریک ہو گیا. صحیح رائٹ. یہ میں ایگزامپلس کئی کانفرنسز میں بھی دے چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایک کریم یا اوبر کی رائڈ لیں تو کتنی انڈسٹریز ریئل ٹائم میں کنورج ہو رہی ہوتی ہیں ایک ٹرانزیکشن کے لیے. اس میں فائنینشیل سروسز بھی ہے, اس میں ٹیلکو بھی ہے, ہائی ٹیک بھی ہے, سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, یور گورنمنٹ پالیسی, سو مینی, رائٹ. تو ٹریڈیشنل انڈسٹریز ایک طرف, بٹ یہ والی انڈسٹری آئی تھنک اب جو ایوالو کر رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اگلے 10 سال میں سیکٹر یا انڈسٹری کا کانسٹرکٹ ختم. بالکل صحیح ہے. تو آئی وڈ اسٹل سے کہ آئی فیل ویری فارچونیٹ کہ مجھے کراس کٹنگ ٹیک کو کرنے کا موقع ملا. یہ نہیں کر رہے ہوتے تو شاید مے بی میڈیا تھوڑا ذرا میڈیا ووڈ ہیو بین انٹرسٹنگ, آلدو کبھی ایسا کوئی وہ کیا نہیں ہے, لیکن آئی آلویز فیل کہ وہ دیٹ وڈ بی فن. اچھا, ویری نائس. ٹھیک ہے. ویسے یہ مشکل سوال ہے, مگر آپ کی ایک کوئی فیوریٹ ہیبٹ بھی ہوگی, کوئی اچھی ہیبٹ ہوگی, اور کوئی ایسی ہیبٹ ہوگی جو آپ کو پسند نہیں ہے. تو پسند اور ناپسند دونوں ہیبٹ بتا دیں کہ کون سی ایسی عادت ہے جو آپ سمجھتے ہیں یہ میری بہت اچھی عادت ہے اور یہ میری نہیں اچھی عادت ہے, اس سے میں بڑا تنگ ہوں. دیکھیے اس کا جو زیادہ بہتر انالیسز میرے اطراف میں لوگ, میری ٹیم, میری فیملی, میرے دوست کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ ول بی بیٹر فار یو ٹو آسک. اچھی ہیبٹ آئی تھنک ایک تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آئی اسٹے ایز آرگنائزڈ ایز پاسبل ان ٹرمز آف کیلنڈرنگ ایٹسیٹرا. وہ میرا ایک بڑا فوکس ایریا رہتا ہے. اور I always give priority to important versus urgent. اوکے. اور امپورٹنٹ کے اندر پھر لوگ آ جاتے ہیں وغیرہ. بہت دفعہ ارجنسی کو میں ہٹا کے انسانی ریلیشن شپ جو میری کلٹیویٹ ہوئی ہوئی ہیں, آئی تھنک I'm on the loyalist side more than anything else, اس کو بہت دفعہ ترجیح دے دیتا ہوں, جو کہ over the course of my time people have appreciated کہ آپ نے ٹائم نکالا, جو چیز کرنی تھی وہ نہیں کی, لیکن ہمیں آ کے ہیلپ کر دی وغیرہ. تو آئی تھنک مے بی دیٹ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک آپ کی اچھی عادت ہے. آئی گیس بری بہت ساری ہیں یار. کوئی ایک جو آپ کا یہ ٹاپ آف دا لائن ہے. غصہ جلدی آتا ہے. ہاں, غصہ جلدی آتا ہے, تھوڑا شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, اور وہ آئی ریئلائز سچویشنل بھی ہوتا ہے. اوکے. تو آپ نے 3 طرح کے لوگوں کی جب بات کی, اس میں جب آخری والے جن کو کام دیا ہوا وہ نہ کریں تو وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ بھائی and I tell my team always کہ don't make your either carelessness or your incompetence my issue on the 11th hour. اگر آپ کوئی ایک چیز نہیں کر پائیں گے یا نہیں آتی ہے تو پہلے مجھے بتا دیں, میں اس کو will manage it somehow. آخری وقت پہ اگر میں نے آگے کہیں کمنٹ کیا ہوا ہے تو وہ پھر میں اس کو نہیں کہوں گا, تو وہ پھر غصہ آتا ہے. اینڈ وہ ویسے ہی آئی بین ٹولڈ کہ ذرا ایج کے ساتھ ٹیمپر وہ ہو گیا ہے, اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. سر ویکینڈس کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ ویکینڈ از آل فرینڈز اینڈ فیملی. اچھا. 3 young kids اینڈ وہ بچوں کی چیزوں کے اراؤنڈ. کوئی فون وون نہیں, بس یہ نہیں ہو نہیں, بس نہیں فون وون چلتا ہے. ویکینڈ پہ بہت دفعہ کوئی نہ کوئی ایونٹ بھی ہو جاتا ہے, وہ میں کر لیتا ہوں. اگین میں نے جیسے کہا نا, وہ امپورٹنٹ ورسز ارجنٹ بیلنس رکھا ہوا ہے. اس میں آئی ٹریول ٹو کراچی ایوری ویکینڈ ریگارڈلیس آف وٹ ایور ایز مچ ایز پاسبل. حالانکہ دیٹس ویری ٹیکسنگ ایز ویل, بٹ جو فیملی کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں,
میرے بہت کلوز دوست ہیں, دیر لائک فیملی ایز ویل. تو وہ آپ کو صرف ویکینڈ پہ زیادہ تر کرنے کا موقع ملتا ہے, اینڈ دیٹس سم تھنگ آئی پرائرٹائز, آئی ڈونٹ مس. سو اس میں بہت دفعہ آپ اپنی سلیپ, اپنی ہیلتھ کو بھی وہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ انرجی ہے نا اصل میں, آپ لوگ ان کے ساتھ ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی انرجی مل جاتی ہے اس سے. سر ہابیز اپارٹ فرام ورک اور کیا ہابیز ہیں؟ موویز, سانگز, یہ وہ کیا؟ مووی تو آئی ہیو بین اے مووی بف آل مائی لائف. اب اتنا ٹائم نہیں ملتا. سانگس ڈیفینیٹلی آر دیر. ہابی آئی ہیو بین میننگ ٹو پک اپ ون اور ٹو تھنگز ایز اے نیو اسکل, ایز اے ہابی. جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ میرا بھائی اب دوبارہ اپنے گٹار اس میں آیا ہوا ہے, تو I always thought کہ وہ کرنا چاہیے, لیکن he is more on the artsy side, میں I was always on the sporty side. تو کرکٹ, گولف, وہ has always been the thing. لیکن ہابی میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پک اپ کی some years ago where I started to, and ہابی بڑا related to work بھی ہے. I started to digitize my family pictures, ancestral pictures as well. And ان کو پرانے سارے جتنے 50s, 60s, 70s, 80s پرانے جو نیگیٹیوز تھے ان کو ڈیجیٹائز کرا کے ایک پلیٹ فارم میں, پھر ان کی ٹائم اسٹیمپنگ, ان کی ٹیگنگ, میپنگ ایٹسٹرا. ویری نائس. وہ میں اپنے فری وقت میں بہت زیادہ کرتا رہتا ہوں. وہ میں نے بہت ساری تصویریں وغیرہ ڈیجیٹائز کر کے اپنے گوگل فوٹوز, گوگل ڈرائیو میں, وہ ایک کنسولیڈیشن ایکسرسائز میری فائنل رہتی ہے, وہ ڈالی ہوئی ہے. اب اس میں آئی کیپ آسکنگ, کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ گیا کہ بھائی یہ مجھے بتائیں, یہ 1900 میں نے اپنے طرف سے اس میں 1965 یا کوئی ڈال دیا ہے, بٹ سم ون وڈ سے کہ نہیں یہ 68 تھا تو آج چینج اٹ ایٹسیٹرا. تو وہ اٹس اے ہابی, یٹ اٹ ہیلپس مائی ڈیٹا اینڈ اے آئی اینڈ فیس ریکگنیشن سارٹ آف اے تھنگ ایز ویل. میں گوگل کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں ہر وقت کہ کیا چیز کر رہا ہے, نہیں کر رہا. زبردست. مینلی آپ جو دن میں کتنے گھنٹے آپ کام کر لیتے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ 8 سے زیادہ ہی کرتے ہوں گے. اچھا, میں آئی گو بائی اس وقت فیس چل رہا ہے یا فیمن چل رہا ہے, اس وقت جو ہے کام کا کوانٹم کیا ہے. اور میں نے کیونکہ کئی بکھیڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کام والے, کچھ اگین ٹیچنگ والے, کچھ کبھی آرٹیکل چل رہا ہوتا ہے یا کوئی اسپیکنگ انگیجمنٹ آئی ہوئی ہوتی ہے وغیرہ, آل دیٹ ریکوائرز ایفرٹ. تو اگر آپ اس طرح پوچھیں کہ تھرو آؤٹ دا ڈے کیا میں کسی نئے آئیڈیا, کسی نئے وغیرہ کی طرف سوچ رہا ہوتا ہوں, وہ تو ہر وقت چل رہا ہے. ہاں وہ تو نہاتے وقت بھی آتا ہے. اور وہ اس وقت میں بہت دفعہ میں ذکر کرتا ہوں, میں لکھ بھی لیتا ہوں بہت دفعہ. ایک میں نے بڑی پرانی ہیبٹ بنائی تھی, اب اتنا نہیں لکھ رہا, لیکن ایک زمانے میں بڑا لکھ لیتا تھا اور ٹیگ کرتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ آئی کین اسٹریچ مائی سیلف ٹل وٹ ایور آئی نیڈ ٹو. لیکن اگر اس وقت کوئی کام نہیں آیا ہوا ہے اور میں نے پرائرٹائزیشن میں اس کام کو ہٹا دیا, تو پھر میں اننیسیسریلی بیٹھتا. اوکے. تو یہ میں نے اپنا ایک اوور ٹائم ڈسپلن کیا ہے, بیکاز اب پرائرٹیز کمپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہ اگر میں اس وقت مجھے پتہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے, مجھے اپنی بیٹی کو کسی برتھ ڈے پہ ڈراپ کرنا ہے, حالانکہ بڑا ایک منڈین سا ٹاسک ہے, لیکن وہ ٹائم ہے جو میں ڈیورنگ دی ویک نہیں اسپینڈ کر سکتا, رائٹ. یا میں اپنے بیٹے کو وہ کرکٹ کھیلنے گیا, اس کو کرکٹ سے پک کر کے لے کے آنا ہے, تو جا کے تھوڑا سا کرکٹ دیکھ لیا وٹ ایور. تو وہ والا ٹائم اب ناؤ آئی پرائرٹائز, آئی میک شیور کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, یا کسی دوست کی کوئی چیز ہے, بیگم کا کچھ ہے, والدین کا کچھ ہے, سسرال میں کچھ ہے, ایٹسیٹرا. یہ والے امپورٹنٹ پیرامیٹرز آف لائف آئی ناؤ بہت دفعہ پرائرٹائز اوور ورک میٹرز, انلیس ورک میٹرز بہت ارجنٹ ہیں. جیسے ہمارے یہاں کیونکہ حکومتی ادارہ ہے, پی ایم آفس کا ایک پی رہتا ہے, کیبنٹ کا رہتا ہے, کبھی وہ چیز آ گئی تو یو ہیو ٹو پرائرٹائز. بٹ اوور آل 0 کام بھی کر سکتا ہوں, مڈ کام بھی کر سکتا ہوں, اور آپ تو آرٹ کی بات کریں, میں 15-16 گھنٹے بھی چلا لیتا ہوں. آئی ایم شیور ایسا ہی ہوگا. ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے تو بہت ہیلپ کرتی ہے ملٹی ٹاسکنگ. لوگ کہتے ہیں نہیں فوکس ہونا چاہیے, ذرا فوکس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. نہیں, مجھے ہیلپ کرتا ہے. مجھے ان دا سینس ہیلپ کرتا ہے کہ مجھے بورڈم سے بتاتا ہے. میں اگر بہت دیر کوئی ایک چیز کر رہا ہوں, بہت دفعہ انلیس اس میں بہت انگروسڈ ہوں,
اور 2-3 اور کمپیٹنگ پرائرٹیز اسی ٹائم کی ہیں, تو پھر میں اس کو بریک کر کے میں نے اپنا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. بچپن میں تھوڑا لیزی ہوتا تھا میرا خیال ہے, تو میری والدہ کہتی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, تمہیں صرف پڑھنا ہے, تم وہ بھی نہیں کرتے. بٹ یہ بات میں نے اپنی ایک when I was in grad school, جو ہماری ڈین تھی وہ اس اسکول کی ایٹ نارتھ ویسٹرن, ان سے ایک دفعہ کچھ باتوں میں اولڈر لیڈی ویری اکمپلسڈ, ان کو میں نے کہا یہ بات کہ میں نے کہا میری والدہ بچپن میں کہتی تھی کہ تمہارا ایک کام ہے تم وہ بھی نہیں کرتے ہو. رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ فل ٹائم, آئی ایم ٹریولنگ ود اٹ فل ٹائم, اینڈ آن دا ویکینڈز آئی ایم کمنگ فار اسکول, یہ ماسٹرس کر رہا ہوں. تو وہ بڑا مسکرائی, وہ جو ایک وزڈم والی مسکراہٹ ہوتی ہے, انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ دیر از سم تھنگ آلویز سیڈ اباؤٹ بزی مائنڈس, دے لیڈ ٹو بگر تھنگس. کیا بات. تو آئی تھنک ایک بیسک کانسٹرکٹ مجھے سمجھ آیا کہ دا مور بزیئر مائی مائنڈ اسٹیز, دا مور افیکٹو اینڈ امپیکٹفل آئی بیکم. اینڈ میری کنٹریبیوشن بڑھتی ہی انلیس میں اتنا کچھ لے لوں کہ وہ نہ کر سکوں. آئی تھنک آئی ایم جنرلی میرے لیے ملٹی ٹاسکنگ ہیز نیور بین اے چیلنج, ہیز بین این انیبلر. ایکسلنٹ. فیوریٹ فوڈ کون سا ہے, کھانا کون سا ہے؟ فیوریٹ فوڈ یار, ایک تو فوڈ کی کیٹیگری سب میں بور ہو گیا. آئی تھنک وی نیڈ نیو جانرز آف فوڈ. اچھا, بٹ دیسی یا اس طرح ہمیں نو آئی ایم مکس, مجھے کوئی کنٹریبیوشن نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کھانے پینے کا شوق ہے. آئی ریئلی لائک ایرانی فوڈ, اٹالین اینڈ دین جاپنیز, سوشی وغیرہ مجھے کافی پسند ہے. پاکستانی ریلم میں تو آپ کراچی ایڈ ہو نہیں سکتے اگر آپ کو بریانی نہ پسند ہو, بڑا غلط ہو جائے گا. بریانی کی تو ایسوسیشن بننی چاہیے. بالکل بریانی کی. اس کے علاوہ آئی ایم اے بگ دال چاول فین. اچھا, ہم نے بلکہ اسلام آباد میں ایک بڑا انٹرسٹنگ دال چاول ڈھابا ڈسکور بھی کیا ہے. اینڈ دین بیسکس, بھنڈی, گوبھی گوشت, کالی دال وغیرہ, جو بیسک گھر والے چیزیں ہیں. ویری نائس. I miss that a lot, especially when I'm traveling. تو when I'm home over the weekends وغیرہ, جب بھی والدہ یا بیگم یا گھر پہ کوئی ایسے چل رہا ہوتا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بیسکس چیزیں, I'm not too big on these, quite basic when it comes to this. فیوریٹ مووی کافی ساری ہیں, زیادتی ہو جائے گی ہے نا, بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی. ٹاپ آف دا لائن آپ نے کسی کو رکھا ہو یار, مطلب یہ تو ریکمینڈ جس کو کرتے ہو یار یہ ضرور دیکھنا. کچھ موویاں ایسی ہیں کہ جیسے اگر آپ چینل فلپ کر رہے ہیں, جو کہ میرے ساتھ ہو جاتا تھا بہت دفعہ, اور وہ ٹی وی پہ آ رہی ہے, تو پھر آپ ریموٹ رکھ دیتے ہیں کہ یار آپ اگلے 2 گھنٹے تو گئے. آئی تھنک اس میں دا موسٹ کمپلیٹ مووی آئی آلویز تھاٹ واز دا گاڈ فادر سیریز. کیا بات. آئی تھنک وہ تینوں میرے لیے بہت زیادہ سیکھنے کا باعث رہے, جس میں فیملی, پالیٹکس, کلچر, بزنس, لائلٹی, ڈسیپشن, so many themes were so beautifully inculcated, and the way they carried it on, چاہے وہ برینڈو تھا یا پچینو تھا یا ڈینیرو تھا یا کارسیا تھا. بیوٹیفل. I think nothing beats The Godfather. Always a Top Gun fan. Heat بہت میری فیوریٹ تھی. پہلی دفعہ تھا کہ وہ دونوں اس طرح, ڈینیرو پچینو, my 2 favorites ایک ساتھ آئے. بلکہ ہیٹ کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں کالج میں تھا ان دا US جب ہیٹ آئی. I saw that 3 nights in a row. پہلی رات دیکھنے گئے, دوسری رات اس لیے دیکھنے گئے کیونکہ بہت پسند آئی تھی, تیسری رات اس لیے دیکھنے گیا کہ کچھ دوستوں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی, وہ جا رہے تھے تو میں اس کے ساتھ دیکھنے. اچھا. تو اس میں ایک سین ہے کہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی ایک کرافٹ کے بارے میں کر رہے ہیں. تو سرٹن تھنگز اباؤٹ موویز, دا وے دیو امپیکٹڈ, وہ جو ہیومنسٹک ایلیمنٹ اپنی زندگی کا جو موویز میں یا ڈراموں میں فار دیٹ میٹر, اگر آپ ہم سارے وی گرو اپ آن لاٹ آف انڈین موویز ایز ویل, وی کی ناٹ ڈسکاؤنٹ دا تھنگ دیٹ انڈین موویز نے کنٹریبیوشن ہماری کتنی کلچرل ایسپیکٹ. اس زمانے میں انڈین موویز ہوتی بھی صاف ستھری اور فیملی اسٹائل ہوتی تھیں. پھر پاکستانی ڈرامے,
مجھے وہ تو جو عورت تھا اس وقت آئی تھنک جو 80s کا مشتاق صاحب کی تنائیاں. مجھے ایک دن ایک میں فلائٹ پہ وہ صبح 3 بجے کی جو ایک فلائٹیں ہوتی ہیں کراچی سے, مجھے لاؤنج میں انور مقصود صاحب نظر آ گئے مجھے. اچھا میری اتفاقاً ملاقات نہیں ہوئی تھی کبھی, اور میں آلویز آئی واز ان کے تو او میں ہم سبھی رہے ہیں, حالانکہ وہ بیچارے تھوڑے ذرا نیند میں بھی تھے, لیکن میں پھر چلا گیا ان کے پاس نیچے, میں زمین میں بیٹھ گیا. میں نے کہا میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ مطلب کوئی نہیں آ سکتا, کوئی نہیں آ سکتا. بالکل صحیح. آنگن ٹیڑھا ون آف مائی فیوریٹ, اس میں جو لفاظی ہے جو بہت ساری اس طرح 50-50 تو یہ اینڈ لوگ ہمارے یہاں یہ جو کلچرل اسپیکٹس کو اس طرح امبیڈ نہیں کرتے انٹو آور لائفز. وہ اب تو ریلیٹ نہیں کرتا نا, اس ٹائم ریلیٹ کرتی تھی چیزیں. ہاں, اور وہ جو ان کی کنٹریبیوشن, اور پھر اسپیشلی یہ مزاحیہ اس پہ اپنا معین اختر, پھر عمر شریف حالانکہ اس کا انداز تھوڑا کراچی والا, تھوڑا میلا بھی ہو سکتا تھا, ناظم آباد والا. And there's nothing wrong. I grew up in Nazabad. اچھا, نہیں وہ وہاں کی ٹپیکل وہ ہے نا کہ لانڈی اور for me that was relatable. لیکن جب امریکہ پہنچا تو I started watching Seinfeld. Okay. And Seinfeld کی observation based comedy ہوتی ہے, جو وہ لوگوں کی observe کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. اچھا, عمر شریف کی بھی وہی تھی. Okay. تو I was able to draw the parallel کہ حالانکہ وہ ایک بیسک چیزیں اباؤٹ ہیومنز, ایتھنیسٹیز, ڈیلی ایونٹس بات کر رہا ہے جو عمر شریف بھی کرتا تھا, لیکن اس کا انداز تھوڑا کراچی اسٹائل تھا, تو وہ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن ان میں کامنالٹی یہ تھی. جو ہیومر آلویز واز امپورٹنٹ ٹو می. بہت ساری ایسی موویز اس طرح کی ہیومرسٹک بھی ہیں جو کہ بہت پسند ہیں, بٹ آئی تھنک یہ والی کچھ ہائی لیول موویز ہیں جو کہ آلویز. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے جب کراچی میں ٹریفک بند ہو جاتا تھا 8 بجے کے ڈرامے کے ٹائم پہ. وارث اینڈ سو مینی ادرس. آج کل کی میرا خیال ہے جنریشن تو شاید ان کو ریلیٹ بھی نہ کر سکے. آئیڈیا ہی نہیں ہے. فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس میں؟ آئی تھنک ایکٹر کا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا رابرٹ ڈی نیرو تھوڑا ویسے ہی بتا دیا ہے. ٹام ہینکس از اے بریلینٹ ایکٹر. Will Smith, apart from the thappad, great actor. Kevin Spacey, apart from the controversy, I always thought was a brilliant actor. Actresses کوئی ایسی as such مجھے I always thought Meryl Streep بڑی ایک سدا بہار ایکٹریس تھیں. جولیا رابرٹس was always Pretty Woman کے زمانے سے آگے تک. And then some of the newer ones as well, but مجھے for some reason جو میری تھاٹ پروسیس بلڈ ہوا ہوا ہے وہ 80s 90s 2000s کا زیادہ بنا ہوا ہے, تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ کر سکوں گا. And I think these people are there on there. Excellent. لاسٹ میں ہم کچھ چیزیں بس اب ریپ اپ کرتے ہیں. سکسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیے, I don't look at success as achievement. I look at success as contribution. کہ اور اچیومنٹ اس کا بائی پروڈکٹ ہے یا اس کا انگریڈینٹ ہے, شوڈ سے, کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملی ہے, کوئی اسکل ہے, کوئی ایکسپوجر ہے وغیرہ, تو وہ تو مل گئی ہے, چلیں گڈ, بٹ اس کا آپ نے استعمال کیسے کیا ٹورڈز بیٹرمنٹ آف سم تھنگ, امپیکٹ کیسے کریٹ کیا. تو آئی تھنک میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دین دا پرسنل اچیومنٹ. پرسنل اچیومنٹ بہت ساری ہیں, کوئی اتنی وہ نہیں ہے, بٹ یہ جو ہم نے جرنی کی بات کی, جب میں اب پاکستان کا ٹیک ایکو سسٹم یا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنتا ہوا دیکھتا ہوں, تو مجھے اندرونی خوشی بہت ہوتی کہ وہ بہت سارے لیڈرز جو اب بہت آگے کر رہے ہیں, وہ انیشلی ان کی تھاٹ پروسیس میں میرا کچھ ہاتھ تھا. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑی پرسنل سکسیس سیٹسفیکشن ہے. اس کو جا کے میں فلانٹ نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم سب نے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی, انکلوڈنگ آل آف اس. بٹ میرے لیے یہ کنٹریبیوٹری فیکٹر زیادہ بڑا سکسیس والا پارٹ ہے, وچ ڈزنٹ ان مائی مائنڈ ریلیٹ ڈائریکٹلی ٹو فائنینشیل سکسیس. انڈائریکٹلی اٹ کین,
بٹ امپیکٹ, کنٹریبیوشن اینڈ ریپوٹیشن جو اس کے بعد آپ کی ایک بنتی ہے. آپ ایک کمرہ چھوڑ کے جائیں یا دنیا چھوڑ کے جائیں, لوگ آپ کو یاد کیسے کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹ ریپوٹیشنل ایلیمنٹ ٹو می از اے بگر سکسیس دین اینی تھنگ دنیاوی یا کوئی اور آپ نے اچیو کیا. کیا بات ہے. جاوید اقبال کو کیا چیز ہے جو موٹیویٹ رکھتی ہے؟ کافی ساری چیزیں. نہیں, موٹیویشن یہ اسی طرح کا میں جواب دوں گا کہ ہوتا ہے نا, بندہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کبھی دل نہیں کرتا, رات لیزی ہو رہا ہے. بہت ہوا ہے. مطلب میں میرے زندگی کے فیلئرز زیادہ ہیں, سکسیسز بہت کم ہیں. اگر ہم اس فیلئرز پہ بیٹھ کے بات کریں تو وہ فیلئرز انٹرسٹنگلی ناؤ دیٹ آئی لک بیک آر ناٹ فیلئرز, دے ور کنٹریبیوٹرز کلیکٹیولی ان دا سکسیس. میں نے آپ کو ایک IBA کی چھوٹی سی اگزامپل دی تھی, رائٹ. اسی طرح میرے بہت سارے ایسے جگہ جہاں پہ میں نے کچھ پچ کیا آئیڈیا, کوئی چیز بیچنے کی کوشش کی, کہیں کوئی عہدہ لینے کی کوشش کیا, کہیں ایڈمیشن لینے کی کوشش کی, کوئی اسکل سیکھنے کی کوشش کی, وہ میں اس پہ فیل ہو گیا, رائٹ. تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں, ایک میرا بڑا فیوریٹ کمرشل ہے نائکی کا, مائیکل جارڈن کے اوپر. اوکے, اٹس اے 30-second commercial. To me, that's one of the most impactful commercials that I relate to in my life. Okay. اور وہ کمرشل ایسے کہ وہ ایک چلتا ہوا آ رہا ہے اور چلتے چلتے سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گیم وننگ شاٹس مس کیے ہیں. اچھا. اتنی دفعہ مجھ پہ یہ والی رسپانسبلٹی آئی, میں نہیں کر سکا. اتنی دفعہ مجھے یہ والا موقع ملا تھا جو میں اچیو نہیں کر سکا. سوچتا ہوا جا رہا ہے بس. اوکے. اور آخر میں وہ کہتا ہے آئی ہیو فیلڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین ان مائی لائف اینڈ دیٹ از وائی آئی سکسیڈ. کیا بات ہے. اور دروازہ کھول کے باہر نکل جاتا ہے. Now, from the time I first saw this act to now, every time I see it, میں نے کئی دفعہ LinkedIn پہ بھی پوسٹ کیا ہے. بیوٹیفل. یہ اتنا لاسٹنگ امپیکٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سکسیس اور فیلئر کو ڈسائفر کیسے کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس میں اگر آپ کا عقیدہ ہے اپنے ریلیجن پہ وغیرہ, وہ ویسے ہی آپ کو ایک دکھا دیتا ہے کہ بھئی آپ کی سکسیس فائنینشیل وٹ ایور آپ کو آپ کی قسمت سے زیادہ وقت سے پہلے ویسے نہیں ملے گا, کم نہیں ملے گا. وہ تو آپ, میں نے وہ والا کالم ہی بند کر دیا. لیکن نا ہاؤ آر یو کنٹریبیوٹنگ ٹورڈس تھنگس, اور وہ آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھتا ہے. وہ موٹیویشن کہ ابھی کنٹریبیوشن مزید باقی ہے. کیا بات ہے. اور وہ کنٹریبیوشن آئیڈیا کے والے سے, کسی کی فائنینشیل ہیلپ, کسی کی وغیرہ ہیلپ کی وجہ سے واقع. اور یہ نہیں کہ میں خود اس معراج پہ پہنچ گیا ہوں, مجھے خود سیکھنا بھی بہت ہے ابھی, رائٹ. تو سیکھنا اور ہے, کنٹریبیوٹ اور کرنا ہے. وہ کس فارم میں لیتا ہے, جو 3-4 بڑے زاویے ہیں, ایک ٹیچنگ کا, ایک لکھائی کا, ایک کی نوٹ اسپیکنگ کا, ایک کیا کہتے ہیں ایکچوئل کام کا, جو کام ہوتا ہے. ان چاروں میں وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, کس طرح بیلنس اوور ٹائم ہوتا رہتا ہے, ناٹ شیور. وہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, بٹ ایز لانگ ایز یہ ایونیوز جو میں نے کریٹ کیے یہ کسی نہ کسی پراویس کی طرف لے جائیں بات کو, اور وہ چیز بنا جائیں جو کہ ہم اتنے عرصے سے اور لوگ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف فار اے کنٹری آف 200x whatever million people with a contribution and a contributory part to the global ecosystem, اگر آپ کچھ اسسٹنس دے سکیں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تھوڑا سا وہ ایکسپوجر کا موقع بخشا ہے,
تو وہ کرنا ضروری ہے. اٹس اے رسپانسبلٹی. صحیح ہے. کوئی لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں آڈینس کو؟ اسٹے پازیٹیو. جب میں اتنا کامیڈی آف ایررز ملک میں دیکھتا ہوں, میرے جتنے بھی دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دفعہ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں واٹس ایپوں پہ کہ یہ ٹوٹ گیا, اس نے یہ کہہ دیا, فلاں پولیٹیشین نے یہ کر دیا وغیرہ. تو میں ان کو ہمیشہ ایک وہ امریکہ میں نا سائڈ ویو میرر جو گاڑی کا ہوتا ہے اس پہ ایک سینگ لکھی ہوئی تھی, آبجیکٹس آر مچ کلوزر دین دے اپیئر. کیا بات. ٹھیک ہے, وہ تصویر بھیج دیتا ہوں. اچھا. کہ اٹس دا ریالٹی از ناٹ واٹ یو تھنکنگ اٹ از. تو ملک کی ریالٹی سمجھیں, اپنے کلچر کی, تہذیب کی, ریلیجن کی جو بھی کنٹریبیوٹری پارٹ ہے اس پہ رکھ کے پازیٹیو امپیکٹ کرنے کی کوشش کریں, اور اپنی یونیکنیس نہ بھولیں. بہت سارے لوگ جہاں سے ہیل کرتے ہیں, جہاں سے شروعات ہوئی ہے, اس کو انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ میرے لیے بڑا ایک نیگیٹو پارٹ ہے. وہ میں نے کوشش کر کے اپنی زندگی میں بہت زیادہ انیبل کیا ہے. یو نو آئی واز بورن ان کراچی, ان ناظم آباد. ناظم آباد اس وقت واز اے پریمیئر پارٹ آف پاکستان آف کراچی. اس کے بعد وہاں سے نکلے اور جگہوں پہ کنٹریبیوٹ, کیونکہ جس ٹائم ڈیفینس نہیں تھا, آئی گیس لوگ رائٹ, بعد میں ڈیفینس موو ہو گئے, سو وہ بھی چیک باکس ہو گیا مطلب. تو انفیکٹ میری جب منگنی ہوئی تو میں اپنی بیگم کو سب سے پہلے ناظم آباد لے کے گیا, اپنا پہلا گھر دکھایا کہ بھائی یہ دس از ویئر اٹ بگین. سو یو ہیو ٹو اون یور اون سکسیس. پھر آگے جب جائیں اور پازیٹیو انٹینٹ سے جائیں تو پیچھے والے معاملے کو نہ بھولیں, اس کو اسٹچ کریں. تو جو آپ کے ساتھ لوگ بچپن میں کھیلتے تھے یا ساتھ پڑھتے تھے یا ساتھ کام کرتے تھے یا ساتھ کسی کمیونٹی کا حصہ تھے وغیرہ, دا مور یو اسٹچ دیم ٹوگیدر, دا مور یو اسٹے کرنٹ, دا مور یو bring that entireness to your completeness to your life etc. اور اپنی ریالٹی کو اون کر کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے جب آپ جائیں گے تو اگر فیل ہو بھی جائیں تو اگین فیلئر کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا, وہ سارے 10-12 فیلئر مل کے ایک سکسیس ویسے ہی بن جاتا ہے. تو اس طرح جب آپ وہ جو ایک گلاس ہاف فل ورسز ہاف ایمٹی والی بات ہے, یہ جو بھی سیانے کہہ کے گئے ہیں, یہ بڑی ایک پتے والی بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کے حوالے سے گلاس ہاف فل سے بھی زیادہ ہے میرے حساب سے. یہ کچھ اندرونی کچھ بیرونی چیزوں کی وجہ سے یہ انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہوئی ہے جس پہ لوگ کوئی ڈیسیجنز لے کے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. تو ٹھہراؤ پیدا کر کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے اپنی زندگی کو اسٹچ کر کے آگے دیکھیں تو آئی تھنک آپ بھی خوش رہیں گے. آپ کے طرف بہت بڑا میسج ہے سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, آپ نے ٹائم نکال کے آج جو ہے ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا اور بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا. میرے لیے پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو تھا, اور ہم ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ مل کے کرتے رہیں گے اور آپ کے شاگردوں میں رہیں گے. نہیں بالکل نہیں سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو جی. اس کے ساتھ ہی آج ہمارا جو شو ہے وہ ختم ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی بڑا ایک ایکسپوجر ملتا ہے اس طرح کے ٹیک لیڈرز کے ساتھ ملنے کا. اور جاوید صاحب نے بہت اچھی یہ بات کی کہ ہمارے پاس آئی ٹی ٹیک ہیروز نہیں ہیں, اینڈ آئی تھنک ہماری تھوڑی اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہم یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ پاکستان میں کتنا ایکسپوجر ہے, کس طرح کے لوگ ہیں, اور ان کو ہم گلوبلی جو ہے وہ شوکیس کر سکیں گے. یہ ہماری ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے, اور اسی طرح ہم ایک نالج اکانومی بھی بلڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح کی نالج یہاں پہ آ رہی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ آئی تھنک مور دین اے یونیورسٹی کہ جس طرح کا کانٹینٹ آپ کو CXO پہ اور جس طرح کی ایک نالج اکانومی آپ کو یہاں پہ ملے گی, تو وہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو آپ کے آنے. بہت